الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم، وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اما بعد، ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالی کے لیے ہے، جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے، اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں۔ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے اور ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور پر نور، رحمت عالم، نور مجسم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر، اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین، اولیاء امت پر قیامت تک بکثرت رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے۔ سل مل کر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کرنے کا جواب آتا آپ کو؟ ہاں، جواب دینا بیٹا، دل میں نہیں ہونا، سننا، ٹھیک ہے؟ سیکھنے آئے بیٹھو سیکھو، پھر سے سلام کر، جواب سو مل کر دیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، سب سے پہلے تو دل کی گہرائیوں کے ساتھ یہ مبارک مہینہ جس کی آمد ہے، اس کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور وہ بچوں کو پیچھے بھیج دو، باہر بھیج دو بچوں کو، اے سیدھا بیٹھ، خاموش۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص رحمت نازل فرمائے، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام مغفرت فرمائے۔
ایک میلاد کا یہ مبارک مہینہ جس کا یہ پہلی تاریخ ہے، اور اس مبارک مہینے میں کثرت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام پڑھنا چاہیے، کیونکہ میلاد کے اس مبارک مہینے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ حضور سے بڑی محبت فرماتا ہے، یہاں تک کہ جب کافروں نے مشرکوں نے آ کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی تھی کہ ہم آپ سے نہیں اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، ہم تو اللہ کے لاڈلے ہیں، اس طرح کی باتیں جب ہمارے نبی سے مشرک اور کافر کہنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک آیت مبارکہ نازل فرمایا، جس میں اللہ پاک سورہ ال-عمران 3 پارہ آیت نمبر 31 میں فرماتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اس کا معنی یہ ہے، جب کافر اور مشرکوں نے یہ بات کہی کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہمارے نبی سے محبت نہیں کرتے معاذ اللہ، تو آج بھی لوگوں کا ذہن ہے کہ ہم تو اللہ کے سے محبت کریں گے، نبی سے محبت کرے تو بھی نہیں چلتا، یعنی نہ کرو تو بھی کچھ فائدہ نہیں ہے۔ یوں کہیے کہ حضور سے محبت کرنا بعض لوگ کہتے کوئی ضروری نہیں ہے، تو ایسا ذہن پہلے دور میں کافر اور مشرکوں کا ہوتا تھا، وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ سے تو محبت کرتے آپ سے نہیں کرتے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی اور فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، قل اے محبوب کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو، کافر و مشرک کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے محبوب آپ کہہ دیجئے اگر واقعی تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کو چاہیے کہ مصطفیٰ تمہاری اطاعت کرے، تمہاری پیروی کرے، لہٰذا جو اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ فرماتا نہیں، پہلے میرے محبوب کی اطاعت کرو، میرے محبوب کی فرما برداری کرو، پھر فائدہ کیا ہوگا؟ تو اللہ فرماتا ہے یحببکم اللہ، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ تو حضور کی اطاعت سے ہی اللہ راضی ہوتا ہے، حضور کی محبت سے ہی اللہ راضی ہوتا ہے، حضور ہی کے ذریعے سے اللہ پاک کی معرفت ملتی ہے، پہچان ملتی ہے۔ تو لہٰذا یہ ربیع الشریف کا یہ مبارک مہینہ جس میں ہمارے اور آپ کے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ کثرت کے ساتھ آپ زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں درود پاک کی کثرت کریں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے گا قیامت کے دن وہ میرے سب سے زیادہ قریب رہے گا۔ لہذا درود دنیا میں آپ کثرت سے پڑھو گے تو انشاءاللہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قیامت کے دن آپ حضور کے قریب رہیں گے۔ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مشکلوں کو دور فرماتا ہے، مصیبتوں کو دور فرماتا ہے، پریشانیوں کو دور فرماتا ہے۔ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جس کے پڑھنے سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اللہ نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے، درجات بھی بلند فرماتا ہے۔ گویا کہ درود پاک کے بے شمار فضائل جو ہے احادیث مبارکہ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا
کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضور پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی مصطفیٰ جان رحمت پر درود و سلام پڑھا کرو۔ لہٰذا درود پڑھنے سے اللہ 10 گناہ معاف فرماتا ہے، اس کے نام اعمال میں 10 نیکی عطا فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند بھی فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو جمعہ کے دن 80 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بے شمار درود پاک کے فضائل احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ آئیے ہم اور آپ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے سب مل کر بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور کی شان میں اللہ کے ولی نے ان کی مہک نے دل کے گونچے کھلا دیے ہیں۔ ان کی مہک نے یعنی حضور کے جسم مبارک سے جو خوشبو نکلتی تھی، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام جس راستے سے گزر جاتے تھے، جس گلی سے گزرتے تھے، وہ راستہ وہ گلی خوشبو سے مہکنا شروع کر دیتی تھی۔ اور بڑا مشہور واقعہ ہے، جب مشرکوں نے ہمارے حضور کو قتل کرنے کی پلاننگ کی اور اس پلاننگ کے تحت انہوں نے ایک دارالندوہ میں ایک میٹنگ کو بلوایا اور اس میٹنگ میں مشورہ کرنا تھا کہ کس طرح معاذ اللہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نقصان پہنچایا جائے۔ تو جب حضور کے دشمنوں نے اس میٹنگ کی تو انسان کی شکل میں اس میٹنگ میں شیطان بھی آیا تھا اور بیٹھ گیا، بوڑھا بن کر آیا تھا شیطان، حدیث مبارکہ میں آتا ہے۔ وہ آ کر جب بیٹھ گیا اور بیٹھنے کے بعد حضور کے دشمنوں نے میٹنگ میں کہا کہ حضور کو کیا کیا جائے، تو ایک مشرک نے اٹھ کر کہا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے اور جس میں ہوا بھی نہ جاتی ہو، ایک باریک سا سوراخ رکھ دیا جائے اور اس سوراخ کے ذریعے سے ان کو جو کچھ کھانا پانی دینا ہے دیا جائے گا اور اس روم سے نہیں نکالا جائے گا۔ تو شیطان کھڑا ہوا جو انسانی شکل میں آیا تھا اس میٹنگ میں بوڑھا بن کر، وہ کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ اے مکے والوں، اگر تم حضور کو نبی کو ایک کمرے کے اندر بند کرنا چاہتے ہو تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جس کمرے میں اگر وہ بند رہو گے لیکن ان کے جسم سے نکلنے والی خوشبو سے ان کے غلام پہچان لیں گے کہ حضور کہاں پر ہے۔ دیکھیے یہ کون کہہ رہا ہے؟ انسانی شکل میں آنے والا شیطان کہہ رہا ہے کہ اگر تم نبی پاک علیہ السلام میں کو ایک کمرے میں بند کر دو گے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم مبارکہ سے نکلنے والی خوشبو سے پہچانے جائیں گے کہ حضور کہاں ہے۔ لہذا شیطان بھی اس بات کو مانتا ہے کہ حضور کے جسم پاک سے جو خوشبو نکلتی تھی اسے گلیاں معطر ہو جاتے تھے، گھر مہکنے لگ جاتا تھا، محلے مہکنے لگ جاتے تھے۔ اسی حدیث کے تحت اللہ کے ولی امام اہل سنت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا خوب فرمایا، ان کی مہک نے دل کے غونچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غونچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ جب آ گئی، آگے فرماتے ہیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں۔ آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں
ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کے کتنا. ایک ہمارا دل جو ابھی سوا ہے سخت ہے، غصہ، اکڑ. روڈیو پہلوانوں کے ساتھ تو بیٹھیں گے تو خوشی کے ساتھ، مسجد میں وہ کاٹ کے چہرہ بیٹھ رہے. یہ ہمارا حال ہو گیا ہے نا آج کے دور میں. پہلوانوں کی، لیڈروں کی بات سنیں گے لیکن مولویوں کی بات نہیں سنیں گے. یہ ہمارا مزاج بنتے جا رہا ہے، اکڑ. اور اکڑ جو ہے نا، اللہ کے گھر میں آئیں گے، میں اس لیے کہتا ہوں مسجد میں آؤ نا، سر بھی جھکا کر آنا اور دل بھی جھکا کر آنا. اسلام آ کر 1400 سال ہو گیا اور ہمیں مسجد میں آنے کا طریقہ نہیں معلوم. تو لہٰذا ہمارے دل میں ابھی جو تکبر ہے، اکڑ ہے، غصہ ہے، یہ اس کی وجہ سے دل مردہ ہو جاتا ہے. لیکن جس پر ہمارے آقا کی نظر پڑ جائے، ایسے دل میں اللہ پاک نرمی پیدا فرما دیتا ہے، اس دل کو زندہ کر دیتا ہے. اس دل میں نیکیوں کی محبت آتی ہے، نماز سے محبت آتی ہے، اسلام سے محبت آتی ہے، جس دل پر ہمارے نبی نظر کر دے. اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا. ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا. تم نے تو چلتے پھرتے مردوں کو جلا دیے ہیں. یعنی مردہ مرا ہوا آدمی چلتا پھرتا تھوڑا ہی ہے، لیکن جس کے دل میں اللہ کی توحید نہ ہو، جس کے دل میں رسول سے محبت نہ ہو، وہ آدمی زندہ ہوتے پر بھی مردہ ہے. جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو، توحید اس کے دل میں نہ ہو، تو لہذا وہ جس کے دل میں ایمان کی روشنی نہ ہو تو وہ چلتا پھرتا مردہ ہی ہوتا ہے. لیکن جو حضور کو دیکھ لیتا، حضور کی صحبت میں بیٹھ جاتا، حضور کو دیکھتے ہی وہ رب کی پہچان اس کے دل میں آ جاتی، اس کا دل جاگ جاتا. اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا. تم نے تو چلتے پھرتے مردوں کو جلا دیے ہیں. اور آگے فرماتے ہیں کہ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. جب یاد آ گئے، جب حضور کی یاد آتی نا، غم دل سے نکل جاتا ہے. کبھی حضور کی محبت میں آپ درود پڑھتے ہوئے بیٹھے تو غم اللہ پاک دور کر دیتا ہے، مشکلوں کو دور فرما دیتا ہے، پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. اور آگے فرماتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے جب جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر جو ہے کہا یا رسول اللہ میں دوزخ دیکھ کر آ رہا ہوں اور اس دوزخ میں ایسے ایسے لوگ ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل ذرا یہ تو بتاؤ کیا دوزخ میں میرے گناہگار امتی بھی جائیں گے، میری امت بھی جائے گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر جبریل علیہ السلام نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ کے گناہگار امتی بھی دوزخ میں جائیں گے، عذاب میں مبتلا ہوں گے. یہ سننا تھا کیونکہ ہمارے آقا کو اپنی امت سے بڑی محبت ہے. بولے نا محبت سے سبحان اللہ. آپ دیکھیں جب حضور دنیا میں تشریف لے کر آئے، صحیح حدیثوں سے ثابت ہے جب سرکار پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی حضور زمین پر تشریف لاتے ہی سجدے میں چلے گئے اور جا کر کہا ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، کہ اے رب میری امت کو میرے حوالے کر دے. آپ کہیں گے ایک چھوٹا پیدا ہوا سے بچہ پیدا ہوتے ہی سجدے میں جائے بات کر رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ اب ہم ہوتے ہیں جو پیدا ہوتے ہی روتے ہیں، یہ نبی ہے اور نبی ہماری طرح نہیں ہوتے، ہوتے انسانی، ہوتے بشری ہے لیکن ہماری طرح نہیں ہوتے. لہٰذا حضور پیدا ہوتے ہی سجدے میں گئے اور کہا ربی حبل امتی. حدیث پاک میں آتا ہے سرکار اپنی امت کو یاد کر کر اکثر رویا کرتے تھے. سرکار اگر تنہائی میں ہو تو امت کے لیے دعا کرتے تھے،
سرکار میدان جہاد میں ہو تو امت کے لیے دعا کرتے تھے، سرکار اگر باہر سفر میں ہو تو امت کے لیے دعا کرتے تھے، سرکار اگر گھر میں ہو تو امت کے لیے دعا فرماتے تھے۔ یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضور دنیا سے تشریف لے کر گئے، آپ کے جسم مبارک کو قبر میں لٹایا گیا، حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضور کے لب مبارک، ہونٹ مبارک ہل رہے تھے، اور میں قریب جا کر اپنے کان لگا کر سنا تو میں سن رہا تھا سرکار کی ہونٹوں سے امت امت اور امت کا لفظ آ رہا تھا۔ حضور کو امت سے بڑی محبت ہے۔ جب جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی امت بھی دوزخ میں جائے گی جو گناہ گار ہوگی، تو اللہ کے رسول علیہ السلام ایک غار میں چلے گئے اور جا کر وہاں سجدے میں سر رکھ کر اتنا روئے، 1 دن ہوا، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، یہاں تک کہ صحابہ حضور کو تلاش کرنے کے لیے باہر نکل گئے۔ جب حضور کو تلاش کرتے کرتے صحابہ کرام جب مدینہ منورہ کا جو شہر ہے اس شہر سے باہر پہنچے، اور باہر جنگل کی طرف جہاں تک خوشبو آپ صحابہ کو لے کر گئی، صحابہ خوشبو کے تحت جو ہے نا مدینہ منورہ کے شہر کے باہر جنگل کی طرف پہنچے، اور پہنچ کر دیکھا کہ اس جنگل میں ایک چراہوا ہے جو بکریوں کو چرا رہا ہے۔ تو صحابہ نے اس بکری والے سے پوچھا کیا تو نے ہمارے نبی کو دیکھا ہے؟ کیونکہ وہ بکری والا حضور سے واقف نہیں تھا، پہچانتا نہیں تھا، کیونکہ وہ مسلمان بھی نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا کون ہے آپ کے نبی؟ تو صحابہ نے حضور کا نام بتایا، تو وہ کہنے لگا دیکھو میں تو کسی کو نہیں جانتا، لیکن ہاں 3 دن ہوا ہے کہ ایک شخص وہاں آگے غار میں سجدے میں سر رکھے رو رہے ہیں، اور جب سے وہ رو رہے ہیں تب سے میرے جانور کھانا یعنی چارہ کھانا بھی چھوڑ دیا۔ جب سے وہ رو رہے ہیں وہ چارہ کھانا بھی میرے جانوروں نے چھوڑ دیا ہے، پتہ نہیں وہ کون شخصیت ہے، کیوں رو رہے ہیں۔ صحابہ سمجھ گئے یہ حضور کی ذات مبارکہ ہے، گئے اور جا کر جو ہے حضور نے صحابہ کو دیکھا، اور صحابہ نے حضور کو دیکھا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کرم فرمائیے، لیکن حضور کا رونا رک ہی نہیں رہا تھا، یہاں تک کہ یہ بات حضور کے گھر والے میں پہنچی۔ خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک چادر اوڑھے اپنے دونوں شہزادے حسن اور حسین کو لے کر اس غار کی طرف پہنچی، اور کہنے لگے ابا جان اٹھ جائیے، آپ کی دعا اللہ ضرور قبول فرماتا ہے، آپ کے گنہگار امتیوں کو اللہ ضرور بخش دیتا ہے۔ سرکار رو رہے ہیں، یہاں تک کہ بی بی فاطمہ بھی حضور کے بعد سجدے میں گئی اور کہنے لگی کہ اے اللہ جتنی امت محمدیہ کی عورتیں ہیں، اے میرے مولا ان عورتوں پر سر عذاب اٹھا لے، ان کے بدلے بی بی فاطمہ کہتی ہے مجھے دے دے۔ اللہ اکبر، بی بی فاطمہ کہتی ہے مجھے دے دے، لیکن حضور کی امت میں جتنی عورتیں ہیں ان عورتوں پر عذاب اٹھا لے۔ اپنے دونوں شہزادوں کو سجدے میں سر رکھ کر کہا یہ دونوں بیٹوں کے صدقے میں اس امت کے تمام نوجوانوں پر سے عذاب اٹھا لے۔ یہاں تک کہ سرکار ان کی دعا سے اتنے خوش ہوئے، سرکار سجدے سے سر اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیج کر کہا کہ جاؤ جبریل حضور سے کہو کہ ہم مصطفیٰ سے کہو کہ ہم اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے، اور قیامت کے دن وہ جس کو کہیں گے ان کی بخشش ضرور کریں گے۔ تو یہ حدیث پاک میں جس میں سرکار 3 دن تک روتے رہے، اس حدیث کو ذہن میں رکھتے ہوئے اعلیٰ حضرت جھوٹ کر کہتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، سرد کہتے ٹھنڈ کو، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی عادت کریمہ یہ تھی جو بھی ہمارے نبی کے دربار میں آتا وہ ضرور مانگتا وہ خالی نہیں جاتا تھا۔ اور ابھی میں بیان شروع نہیں کر رہا ہوں، میں اعلیٰ حضرت کے میرا دل چاہا کہ میلاد النبی کا موقع ہے، پہلا جمعہ ہے، تو حضور کی شان میں چند اشعار پڑھ کر اس کی مختصر تشریح آپ کے سامنے کر اپنے بیان کو شروع کروں، تو میں اعلیٰ حضرت کے لکھے ہوئے اشعار آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اور وہ اشعار پر کیونکہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے اشعار ہیں آپ کا ہر شعر قرآن اور حدیث کی ترجمانی کرتا ہے۔
آپ کا جو شعر ہے کہیں نہ کہیں حدیث کے کوئی نہ کوئی واقعے پر ضرور اشارہ کرتا ہے۔ حضور کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جو بھی حضور کے دربار میں آتا وہ خالی نہیں جاتا تھا۔ اب سننا میری بات کو، حاتم طائی آپ نے سنا ہوگا حاتم طائی کا نام، کیونکہ بچے جانتے فلم ڈرامہ، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، لیکن حاتم طائی حقیقت میں ایک بادشاہ گزرا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور بڑا سخی بھی تھا۔ حضور کی دنیا میں آنے کے چند دن بعد اس کا انتقال ہوا۔ اس کے پوترا یا اس کا بیٹا، حاتم طائی بادشاہ کے بیٹا اور پوترا یہ حضور پر ایمان لائے، مسلمان ہوئے ہیں۔ لہٰذا حاتم طائی بڑا سخی تھا۔ ایک دن حاتم طائی کا پوتا آیا ایک سید صاحب کے پاس، سید زادے کے پاس، آ کر کہنے لگا کہ جانتے ہو کہ ہمارے دادا کتنے سخی تھے، کتنے نرم دل تھے؟ تو سید صاحب نے کہا سادات جو حضور کی آل ہوتی ہے، حضور کا خاندان سے، تو لہٰذا وہ سید صاحب نے کہا بتاؤ۔ تو وہ حاتم طائی کا پوتا کہنے لگا دیکھو میرے دادا کے جو گھر تھا اس گھر کے 10 دروازے تھے، اور جو مانگنے والا فقیر آتا اگر ایک دروازے سے آتا تو میرے دادا اس کو دیتے، پھر وہ فقیر دوسرے دروازے سے آتا تو یہ نہیں دیکھتے کہ ابھی اس کو میں نے دیا ہے، ایک دروازے سے آتا، لیکن وہ دوسرے دروازے سے آتا تو میرے دادا اس کو پھر دیتے۔ اس طرح وہ 10 دروازے سے بھی آتا، کیونکہ اس گھر کے 10 دروازے تھے، 10 دروازے سے ایک کے بعد ایک کر 10 دروازے سے اندر داخل ہوتا اور میرے دادا سے مانگتا، تو لہٰذا میرے دادا جو ہے اس کو ضرور دیا کرتے تھے۔ ایسے میرے دادا بڑے سخی تھے، ان کا نام حاتم تھا۔ تو سید صاحب نے جب اس بات سنی تو سادات کہنے لگے سن میرے نانا کیسے سخی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معاملہ تھا، جو ایک بار حضور کے دربار میں آ جاتا اور ایک بار میں سرکار اس کو اتنا دے دیتے کہ دوبارہ اس کو کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ ایک ہی بار میں سرکار اتنا نواز دیتے تھے کہ دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ اعلیٰ حضرت اس واقعے کی طرف ذہن رکھے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے کریم سے اگر خطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے اگر خطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہے دربے بہا دیے ہے، دریا بہا دیے ہے دربے بہا دیے ہے۔ اور آگے اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد کہتے ہیں، کیونکہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے جمعہ میں خطاب میں بتایا تھا، اعلیٰ حضرت کو پوری دنیا سے آج سے 100 سال پہلے انٹرنیٹ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، فون تک نہیں تھا، 100-150 سال پہلے، لیکن اعلیٰ حضرت کو پوری دنیا سے روزانہ 500 خط آتے تھے۔ ان خطوں میں اعلیٰ حضرت سے یعنی پوری دنیا کے مسلمان اعلیٰ حضرت سے اپنے اپنے سوال کر جواب لیا کرتے تھے۔ لہٰذا امریکہ ہو، دنیا کا کوئی بھی کونا ہو، وہاں سے اگر خط آتا تو ہندوستان کا علاقہ بریلی میں آتا تھا۔ تو اعلیٰ حضرت کو اللہ پاک نے بڑا علم سے نوازا تھا، اور بڑے سخی میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات مبارکہ تھی۔ تو اعلیٰ حضرت کا علم پوری دنیا میں آپ کا بول بالا تھا، اس لیے آپ کے پیر و مرشد سیدی آل رسول اعلیٰ حضرت کے فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے بارے میں فرماتے ہیں، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غونچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ آئیے محبت کے ساتھ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ بڑی سب مل کر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آج میرا عنوان ہے بدعت اور اس کا شرعی فلسفہ۔ بدعت، آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا بدعت، کیونکہ جماعت میں جتنے وہابی بدعقیدہ کی جماعت میں بچے جاتے ہیں اور بدعقیدہ وہابی ان کو 2 ہی باتیں سکھا کر بھیجتے ہیں کہ یہ کام کرنا شرک ہے اور یہ کام کرنا بدعت ہے۔ شرک اور بدعت، ہندوں میں بیٹھ جاؤ، شرک اور بدعت یہ 2 چیزیں یہ ساری جماعت والے سکھاتے ہیں۔ اور وہابی بدعقیدہ یہ کہتے ہیں
اسلام میں ہر وہ نیا کام جو لوگ نکالتے ہیں وہ بدعتی ہے، اور بدعت کا کام نکالنے والا وہ دوزخ میں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ لہٰذا کیونکہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اسلام میں نیا کام نکالے اللہ اس کو دوزخ میں ڈالے گا۔ لہٰذا اس حدیث کے تحت سارے وہابی کہتے ہیں کہ حضور کے دور میں میلاد نہیں ہوتا تھا تو تم لوگ میلاد کرو، یہ بدعت ہے۔ حضور کے دور میں 11ویں نہیں ہوتی تھی، تم لوگ 11ویں کرو، یہ بدعت ہے۔ حضور کے دور میں چھٹی شریف نہیں ہوتی تھی، تم لوگ کر رہے ہو، یہ بدعت ہے۔ لہٰذا جھنڈے لگانا، میلاد کرنا، 11ویں کرنا، چھٹی شریف کرنا، عرس کرنا، اور میلاد کے مہینے میں گلیوں کو سجانا، لائٹیں لگانا، یہ سارے کام حضور کے دور میں نہیں ہوئے، صحابہ کے دور میں نہیں ہوئے۔ لہٰذا جو حضور کے دور میں نہیں ہوئے اور صحابہ کے دور میں نہیں ہوئے وہ کام اسلام میں نیا کام ہے، اور ہر نیا کام نکالنے والا دوزخی ہے، دوزخ میں جائے گا۔ لہٰذا یہ باتیں کہہ کر نوجوانوں کے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں، ان کے ایمان اور ان کے عقیدے کو خراب کرتے ہیں۔ تو آج میں بتاؤں گا انشاءاللہ کہ واقعی کیا ہر نیا کام بدعت ہوتا ہے، اسلام میں نیا کام نکالنے والا واقعی کیا دوزخ میں جانے والا ہے، کیا میلاد کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیا 11ویں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں اگر آپ کو سمجھنا ہے تو ذرا ہوش رکھتے ہوئے، اپنے اندر سستی کاہلی کو ختم کرتے ہوئے، بالکل جاگتے ہوئے آپ کو مسجد میں بیٹھنا ہوگا۔ یہ آپ کا فریضہ ہے، آپ مسلمان ہیں، آپ قیامت کے دن آپ کو جو ہے نا عقیدے کے بارے میں، ایمان کے پوچھا جائے گا، احکام پوچھے جائیں گے، وہاں حضور کی شفاعت کام آئے گی۔ یہاں آپ اپنا ایمان اور عقیدہ محفوظ کرنے میں کامیاب ہوگے تو انشاءاللہ قبر آخرت میں بھی اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو لہٰذا ان ساری باتوں کا جواب انشاءاللہ آج کی اس تقریر میں بدعت اور اس کا شرعی فلسفہ آپ کو سمجھانا ہے۔ اس کو سمجھنے سے پہلے ایک اور بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے ہمارا اسلام، مذہب جو اسلام ہے وہ عالمگیر ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا عالمگیر کا؟ مطلب یہ ہے کہ ہمارا اسلام قیامت تک رہنے والا ہے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ، اور محبت سے۔ ہمارا اسلام کب تک رہنے والا ہے؟ قیامت تک رہنے والا ہے۔ دنیا میں زمین پر اور بھی مذہب والے ہیں، یہودی بھی کا بھی مذہب ہے، عیسائیوں کا بھی مذہب ہے، اہل ہنود جن کو ہم ہندو کافر کہتے ہیں ان کا بھی مذہب ہے، اس دنیا میں رہتے ہیں۔ لیکن سب کے مذہبوں کو اب آپ دیکھیں گے، چاہے یہودی ہو، عیسائی ہو، اہل ہنود ہو، ان سب کے مذہبوں کو دیکھیں آپ، کہیں نہ کہیں جا کر یہاں یہ لوگ اٹک جاتے ہیں۔ مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے تاکہ یہ بات آسانی سے آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ آپ دیکھیں جو عیسائی دنیا میں رہتے ہیں ان عیسائیوں سے پوچھئے کہ تم کیا کرتے ہو، کس کا کلمہ پڑھتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں اگر وہ عیسائی پڑھیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام نہ گھر بار رکھتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کا نہ شادی ہوئی، نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کی نکاح بھی شادی ہوئی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ لیکن مجھے بتائیے عیسیٰ علیہ السلام کی تو نکاح ہوا نہیں تھا، وہ گھر بار رکھتے نہیں تھے، لیکن عیسائی اگر ان کے نبی کے طریقے پہ چلنے کی کوشش کریں گے تو وہ بتائے کہ وہ کس طریقے کو اپنائیں گے کہ بھائی تمہیں کلمہ ملے گا لیکن شادی کس کے طریقے پہ کرو گے؟ تمہارے نبی نے تو وہ طریقہ بتایا نہیں تھا۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام تو ہمارے نبی بھی ہیں، سارے نبیوں سے ہم محبت کرتے ہیں، مانتے ایک نبی کو، سارے نبیوں سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ یہی ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ سرکار نے فرمایا کلمہ میرا پڑھو، عزت سارے نبیوں کی کرنا ہے، ادب سارے نبیوں کا کرنا ہے، محبت سارے نبیوں سے کرنا ہے، لیکن سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کہ سارے نبیوں سے محبت ہے لیکن سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ لہٰذا میں آپ کو سمجھانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں، عیسائی ان کے نبی
جو عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں وہ کس طریقے کو اپنائیں گے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے نکاح کیا نہیں، لیکن ہمارے نبی کی زندگی میں، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ میں آپ کو جو ہے نا سارے طریقے ملیں گے. بولے محبت سے سبحان اللہ. آپ دیکھیں ایک مزدور ہو وہ بھی ہمارے نبی کی زندگی کو دیکھ کر فالو کر سکتا ہے. شادی شدہ ہو ہمارے نبی کی زندگی کو دیکھ کر فالو کر سکتا ہے. تاجر ہے، تجارت کرنا چاہ رہا ہے، وہ بھی ہمارے نبی کی زندگی کو دیکھ کر فالو کر سکتا ہے. مزدوری کر رہا ہے وہ بھی ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی کو سیکھتا ہے. لہٰذا ماں باپ ہو، اولاد ہو، پڑوسی ہو، ساری چیزیں، یہاں تک کہ سرکار کی زندگی میں ہر چیز کا آپ کو جواب ملے گا. وہیں عیسائی کو دیکھیں آپ، نکاح کہاں کریں گے؟ نکاح شادی جو عیسائی کرتے ہیں ان سے پوچھو بھائی تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی تو نکاح کیا نہیں تھا، پھر کون سا طریقہ اپنا رہے ہو؟ تو عیسائیوں پر بھی ہمارے نبی کی سنت کا صدقہ ہے کہ اگر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نکاح نہ کرتے تو یہ کہاں کرتے. الغرض میں آپ کو سمجھانا ہی چاہتا ہوں، ہر مذہب کہیں نہ کہیں آ کر رک جاتا ہے. یہودیوں کو دیکھیں، ان کا مذہب، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تو دنیا سے تشریف لے کر گئے ہیں، ان کا مذہب ختم ہو گیا ہے، پھر بھی یہ ماننے کو تیار رہی ہے. لہٰذا ہر مذہب کہیں نہ کہیں جا کر رک جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. کہیں نہ کہیں آ کر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ آج ہم، کیونکہ یہ دور ایسا دور چل رہا ہے، ہر دور میں نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں، دور ترقی کر رہا ہے، جہاں سے نکل گئے ہیں، پلین نکل گئے ہیں، آگے آگے اور کیا ترقی ہوگی اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. لہٰذا ہر مذہب والا اس دور کو دیکھتے ہوئے پرانی چیز، بھائی اگر کوئی پرانی چیز ہو اس کو آپ دور کے حساب سے بدل دیتے ہیں کہ یار اتنے سال ہو گیا اب یہ کام پہلے آتا تھا اب کام نہیں آئے گا. پہلے جو ہے نا چھوٹا سا فون نکلا تھا، اب فون میں اتنے فنکشنز نکل گئے ہیں، اتنے آپشنز نکل گئے ہیں، ترقی کرتے جا رہا ہے. تو لہٰذا جس طرح سائنس ترقی کر رہی ہے، جس طرح ٹیکنالوجی تقریر کر رہی ہے، میری بات سمجھے نوجوان بچوں، میں کیا کہنا چاہتا ہوں آسان کر جس طرح سائنس اور ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے، نئی نئی چیزیں دنیا میں بنائی جا رہی ہے، نئی نئی چیزوں کو ایجاد کیا جا رہا ہے، بنایا جا رہا ہے. تو ہر دور میں ہر ایک کا مذہب ایسا نہیں ہے کہ دور کے حساب سے اس کو فائدہ پہنچائے، دور کے حساب سے اس کو فائدہ پہنچائے. لیکن ہاں اسلام ایک ایسا مذہب ہے، بولنا سبحان اللہ، یوں سمجھیے کہ اسلام ایک ایسا سمندر ہے کہ قیامت تک یہ سوکھنے والا نہیں ہے، قیامت تک یہ سوکھنے والا نہیں ہے. ہر دور میں یہ اسلام ہر ایک کی پیاس بجھائے گا، بولنا سبحان اللہ. چاہے طریقہ کچھ بھی نکل جائے لیکن اسلام کیونکہ یہ دین، یہ اس مذہب ہمارا، یہ قرآن قیامت تک رہنے والے ہیں. تو قرآن کا قانون، قرآن کے بتائے ہوئے طریقے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا طریقہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا ہوا قانون، یہ بھی قیامت تک برقرار رہنے والے ہیں. لیکن مجھے پھر آپ سوال کر سکتے ہیں کہ جناب جب حضور کا طریقہ جو 1400 سال پہلے آیا وہ آج تک اور قیامت تک یہ کیسے پیدا پہنچائے گا؟ میں نے کہا یہی تو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ اصول یہ یاد رکھے کہ اسلام قیامت تک کے لیے رہبری کرتا ہے. 100 سال کے لیے، 200 سال کے لیے، 300 سال کے لیے اسلام نہیں ہے، قیامت تک کے لیے ہے. وہ پہلے دور تھا جب ایک نبی دنیا سے جاتے تو اللہ تعالیٰ ان کی جگہ دوسرے نبی کو بھیجتا، پھر ان کے ذریعے سے انسان کی جو ہے نا تربیت کے لیے کوئی نہ کوئی نبی آتے رہتا. آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے ایک نبی کے بعد دوسرے نبی آتے رہے ہیں، کیونکہ ہر نبی کا مذہب محدود تھا اور ایک وقت میں ختم ہو گیا. ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے وہ دین، وہ اسلام دے کر دنیا میں بھیجا ہے. اب یہ اسلام کسی گاؤں کی حد تک محدود نہیں ہے، کسی شہر کے حد تک محدود نہیں ہے. ہمارا اسلام قیامت تک کے لیے ہے اور سارے انسانوں کی رہبری قیامت تک اسلام کرتے رہے گا، کیونکہ یہ اسلام بندوں نے نہیں بنایا ہے، اللہ اس کے رسول نے بنایا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کیا تو ہمارے سے بہتر، ہمارے اچھائے اور ہمارے برے کی چیزیں کے لیے اللہ سے بہتر اور کون جان سکتا ہے. لہٰذا اسلام قیامت تک کے لیے ہے، یہ عالمگیر مذہب ہے. اسلام ایک ایسا سمندر ہے جو قیامت تک ہر ایک کو فیض پہنچاتے رہے گا. ایک بات یہ ذرا اب
آگے اور بڑھے، یہ بات سمجھ جائے آپ، کیونکہ ہر دور میں نئی نئی ترقی کر رہی ہے، سائنس ترقی کر رہی ہے، تو اسلام بتائے گا کہ آپ کو اصول اسلام بتائے گا کہ کون سی چیز کی سائنس کو ماننا ہے اور کون سی چیز کو نہیں ماننا۔ آپ دیکھیں، ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، جو بچے فزکس پڑھتے ہیں، سائنس پڑھتے ہیں، ان کو یہ بات سمجھ میں آنا چاہیے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سائنسدانوں نے کہا کہ زمین گول پھرتی ہے۔ آج بھی آپ نے پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا، کالج میں اسکول میں پڑھایا جاتا ہے کہ زمین ساکت ہے یا گول پھرتی ہے۔ اس میں سائنسدانوں کا بھی اختلاف ہے، کوئی سائنسدان کہتا ہے زمین راؤنڈ پھرتی ہے، کوئی سائنسدان کہتا ہے زمین رکی ہوئی ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی پیاری مثال دے کر فرمایا کہ سنو، زمین ساکت نہیں ہے، زمین راؤنڈ نہیں پھرتی، زمین رکی ہوئی ہے، ساکت ہے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ زمین رکی ہوئی ہے، ساکت ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کا سوال کہ بھائی سائنسدان تو کہتے ہیں زمین پھر رہی ہے، اور اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں، اللہ کے ولی کہہ رہے ہیں کہ زمین رکی ہوئی ہے، آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت نے سائنسدانوں کو دماغی طور پر پہلے ان کے جوابات دیے، سارے ان کے جواب دینے کے بعد اعلیٰ حضرت نے ایک حدیث بیان فرمایا، اور اس حدیث کے تحت کہا یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ زمین رکی ہوئی ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ سائنس تو آج کہہ رہی ہے کہ زمین راؤنڈ پھر رہی ہے، کوئی سائنسدان کہہ رہا ہے رکی ہوئی ہے۔ 1400 سال پہلے حضور نے پہلے بیان فرما دیا کہ زمین ساکت ہے۔ اب دیکھیں، میں آپ دیکھیں بھائی بات 1400 سال پرانی فائدہ آج پہنچا رہی ہے۔ آج سائنسدان کی عقل حیران ہے، وہ حدیث کون سی ہے جس حدیث کے تحت آپ بھی سمجھیں گے کہ زمین رکی ہوئی ہے، کیونکہ یہ فرمان رسول ہے، اور ہم مسلمانوں کا ایمان و عقیدہ ہے زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، لیکن حضور کا بتا ہوا طریقہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث سنیجئے، یہ حدیث بتا رہی ہے کہ زمین ساکت ہے، اور مسلمانوں کو اسی حدیث پر یقین کرتے ہیں ماننا پڑے گا۔ اور آج سائنسدانوں نے، بڑے بڑے سائنسدانوں نے پروف کیا ہے، یہ ثابت کیا ہے کہ واقعی زمین ساکت ہے۔ میں کہتا ہوں سائنسدانوں، تمہیں برسوں لگ جاتے ہیں کہ زمین گول پھر رہی ہے یا رکی ہوئی ہے، لیکن میرے مصطفیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے مسئلہ بتا دیا کہ زمین رکی ہوئی ہے۔ اور کیسے بتایا؟ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب زمین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، یہ حدیث کو غور فرمائیں، جب زمین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو زمین ہلنے لگی۔ زمین جب ہل رہی تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو رکانے کے لیے کیلے کے طور پر پہاڑوں کو پیدا فرمایا۔ بولنا سبحان اللہ۔ یہ پہاڑ زمین کے کیلے ہیں، یہ پہاڑ جو ہے نا، یہ حدیث آپ کو بتا رہا ہوں، بولے سبحان اللہ۔ ذرا ایمان کو تازہ کرتے ہیں، چہروں پر بحالی آئے، بولے محبت سے سبحان اللہ۔ یہ حدیث آپ کو بتا رہا ہوں، سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زمین کو رکانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیل بنا کر پہاڑوں کو پیدا فرمایا۔ لہٰذا جب سے پہاڑ زمین پر اللہ پاک نے پیدا کیے ہیں، اس وقت سے زمین ساکت ہو گئی، رک گئی ہے۔ آپ دیکھیں سائنسدان آج تک تحقیق کر رہے ہیں، حضور نے پہلے ارشاد فرما دیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اسلام قیامت تک رہنے والا۔ سائنس جتنی بھی ترقی کر لے، وہ اسلام جو اصول بتاتا ہے اس اصول کے وہ آگے نہیں جا سکتی۔ آج دیکھیں آپ، سائنس یہ بات پر ریسرچ کر رہی ہے، کرنٹ سے زیادہ انسان کو ہم بھگا سکتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں جو سائنسدان ہیں، وہ بچے جو سائنس یا فزکس پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے، آپ بھی سنیں کہ سائنسدان کہتے ہیں کہ کرنٹ جو ہے بجلی 1 سیکنڈ میں 1,60,000 یا 1,70,000 مربع میل کا فاصلہ طے کرتی ہے۔ کتنے سیکنڈ میں؟ سن لے کر والے کتنے میں؟ یعنی 1 سیکنڈ میں 1,70,000 مائل تک پہنچ جاتی ہے کرنٹ کی رفتاری دیکھیں، اسپیڈ دیکھیں۔ جب بھائی کرنٹ کو بنانے والا ایک انسانی تو ہے، سائنسدانی تو ہے، انسان ہے، اور ایسا بنایا کرنٹ بھی کہ 1 سیکنڈ میں 1,70,000 میل کا فاصلہ 1 سیکنڈ میں۔ ارے یار بولو سبحان اللہ۔ یہ سائنسدان بنائے بول کر نہیں، خدا کی قدرت پر بولیے سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کیسے بندوں کو بھی ایسی عقلیں دیتا ہے۔ غور کریں، جب کرنٹ 1 سیکنڈ میں
1,70,000 مربع میل کا فاصلہ طے کرتی ہے، تو ایک مولانا سے ایک سائنٹسٹ نے سوال کیا تھا کہ مولانا تم تو کہتے ہو اسلام قیامت تک کے لیے ہے، اسلام میں قرآن حدیث میں ہر چیز کا جواب قیامت تک کے لیے موجود ہے۔ اب سائنٹسٹ نے ایک سوال کیا، وہ کہتا ہے ہماری ریسرچ یہ بات پر غور کر رہی ہے کہ ہم ایک ایسا آلہ بنانا چاہتے ہیں، ایک ایسی سواری بنانا چاہتے ہیں کہ وہ سواری انسان کو بٹھا کر بجلی سے زیادہ تیز چلے۔ بولو سبحان اللہ۔ بات سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ ایک سائنٹسٹ مولانا سے کہہ رہا ہے ہم ایک ایسا سواری بنانا چاہتے ہیں، جیسے کہ دیکھیں جہاز کی رفتار، ایک سیکنڈ جب وہ ٹیک آف ہوتا ہے نا تو کہا جاتا ہے کہ پھر آدمی کو اوپر بندو اس کے پیٹھ پر، تو پھر اس کے پیرکشے اڑ جاتے ہیں، اتنی تیزی سے وہ ٹیک آف ہوتا ہے۔ لہذا وہ کہتے ہیں ہم اتنی بجلی سے زیادہ اسپیڈ کوئی گاڑی ہم بنانا چاہتے ہیں، ہم اس پر ریسرچ کر رہے ہیں۔ یہ حلال کی بات بتا رہا ہوں میں، ہم اس پر ریسرچ کر رہے ہیں۔ ذرا مولانا یہ تو بتائیے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام قیامت تک کے لیے ہے، قرآن میں قیامت تک کے لیے ہر چیز کا اللہ پاک نے جواب دیا ہے، ذرا یہ بتائیے کہ ایسی کوئی سواری کا سوال قرآن میں کوئی جواب ملے گا؟ بولو، ایسا کوئی جواب ملے گا کہ قیامت تک، یعنی ایک ایسی سواری جو بجلی سے زیادہ تیز چلے؟ اور میں نے آپ کو بجلی کی رفتار ابھی بتائی ہے، ایسی کوئی سواری انسان بنا سکتا ہے جو بجلی سے زیادہ تیز چل کر بتائے؟ تو اس مولانا نے فرمایا تم آج اس پر ریسرچ کر رہے ہو، آج تم ایسی کوئی سواری، ایسی کوئی گاڑی بنانے کی کوشش کر رہے ہو، 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے یہ کر کر بتایا۔ بولو نا محبت سے سبحان اللہ۔ ہمارے نبی نے یہ کر کر بتایا ہے۔ سائنٹسٹ حیران ہو گیا، کہا اس کا بھی جواب قرآن میں ہے؟ کہا کیونکہ قرآن قیامت تک کے لیے، قرآن قیامت تک کے لیے۔ اللہ آپ کے ذہنوں کو کھولے۔ میں آگے جا کر ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ وہابی بدعقیدہ کی باتوں میں نہ آئیں، ان کے بہکاوے میں نہ آئے۔ یہ سمجھانے کے لیے میں آپ کی بنیاد کو مضبوط کر رہا ہوں۔ ذرا ایک ایک بات پر میرے غور کریں کہ اسلام میں قیامت تک کے لیے ہر چیز کا جواب ہے۔ لہذا وہ سائنٹسٹ کہتا ہے بتائیے قرآن میں اس کا جواب کہاں لکھا ہے کہ انسان بجلی سے زیادہ تیز چل سکتا ہے یا ایسی کوئی سواری بنا سکتا ہے؟ تو اللہ اس مولانا نے فرمایا سنو، 15واں پارہ کھولو، اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں فرش سے عرش تک، عرش سے مالائے اعلیٰ تک اور لامالائے اعلیٰ سے لامکان تک لے کر گیا بھی اور آیا۔ معراج کی رات جو حضور جا کر آئے وہ براق پر گئے تھے۔ براق کہتے کس کو ہے؟ برق کہتے ہیں کرنٹ کو، کرنٹ کو، برقی اس کو کہتے ہیں اردو میں عربی برق کہتے ہیں بجلی کو ہو۔ لہذا جو سواری حضور کو لینے آئی ہے اس سواری کا نام ہی برق تھا، یوں سمجھے کہ براق تھا، اور براق بنتا ہی کرنٹ سے ہے۔ برق کا معنی کرنٹ ہے۔ جب ہزاروں بجلیوں کی طاقت ایک جگہ جمع کر دیا جائے تب بھی وہ براق کی طاقت نہیں لا سکتا، کیونکہ بجلی کو بنانے والے انسان ہے، براق کو بنانے والا پروردگار ہے۔ جب بجلی کی اتنی رفتار کہ انسان نے بنایا، بجلی کی اتنی رفتار کہ 1 سیکنڈ میں 1,70,000 مربع میل کا فاصلہ طے کرے، تو جو بندہ بجلی بنائے، انسان بجلی بنائے تو 1 سیکنڈ میں اتنی رفتاری کرتا جائے، تو براق کو تو پروردگار نے بنایا ہے اور مصطفیٰ کے لیے بھیجا ہے، تو اس براق کی رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ اور اس براق پر حضور تشریف لے کر گئے۔ تو غلط یہ بھی جواب مل گیا۔ میں کہہ رہا ہوں آپ کو اسلام ہمارا ایسا سمندر ہے، قیامت تک جو پوچھو گے ملے گا۔ آپ دیکھیں ایک سائنٹسٹ کہتا ہے اعلیٰ حضرت کے دور میں کہ زمین میں میگنیٹ ہے، آپ نے بھی پڑھا ہوگا زمین میں میگنیٹ ہے، اس لیے ہر چیز زمین اپنی طرف اشیاء کو کھینچتی ہے، زمین اپنی طرف اشیاء کو کھینچتی ہے، زمین کے اندر میگنیٹ ہے، اس لیے سیب ہو زمین پر گرتا ہے، آم ہو زمین پر گرتا ہے، انار ہو زمین پر گرتا ہے۔ تو سائنٹسٹ کہنے لگے زمین میں میگنیٹ ہے، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور کے غلام کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ سائنٹسٹ نے کہا ایسا کیسا؟ آپ نے فرمایا سنو، اگر زمین میں میگنیٹ ہوتی ہے
اور تم کہہ رہے ہو کہ پھلوں کو اس لیے زمین اپنے طرف کھینچتی ہے. پھر مجھے بتاؤ ایک جو ہے نا پھگے میں ہوا بھر دو تو پھر زمین اس کو اپنی طرف نہیں کھینچتی؟ بولو اس دماغ میں محبت. پھگے میں ہوا بھر دو پھر زمین اپنی طرف نہیں کھینچتی, وہ تو آسمان کی طرف اڑتا ہے. وہ تو پھر بھائی جب زمین میں میگنیٹ ہے تو پھر اس کو بھی کھینچنا چاہیے. لہٰذا پھر یہ ہوا آسمان کی طرف کیوں اڑتا ہے؟ سائنٹسٹوں نے کہا آپ کا اسلام اس کا بھی جواب دیتا ہے. کہا ہاں اسلام قیامت تک کے لیے ہے. بولو نا سبحان اللہ. اسلام قیامت تک کے لیے ہے, ہر چیز کا جواب قرآن حدیث سے ملے گا. تو آپ بتائیے کہ زمین میں پھر زمین کوئی چیز کو کھینچتی کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے سنو, ہر چیز اپنی اصل کی طرف جاتی ہے. بولے ہم سمجھے نہیں, میں سمجھاتا ہوں. مجھے بتاؤ انار کا بیج ڈالتے زمین میں ہو, انار کا بیج یا سیب کا بیج جو پھل کا بیج ہوتا ہے ڈالتے زمین میں ہو, اسی زمین سے جو ہے نا پھل کا یعنی سیب کا جھاڑ نکلتا ہے, آم کا جھاڑ نکلتا ہے. لہذا اصل میں وہ سیب وہ بنا ہی زمین سے بیج سے, وہ بنا ہی زمین کے اس بیج سے بنا ہے جس کے اندر تم ڈالا کر زمین کے ذریعے ہی سے تو آم بناتے ہو. لہذا جب پھل گرتا ہے تو اپنے زمین ہی کی طرف جاتا ہے کیونکہ اسی زمین سے وہ پیدا ہوا. یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, ہر چیز کا بنا اور پیدا کرنے والا اللہ. لیکن سمجھانے کے لیے کہا اور ہوا کی اصل آسمان میں, ہوا اوپر رہتی ہے, اس لیے پھگے میں ہوا بھر دو تو وہ اوپر کی طرف جاتی ہے. ہر چیز اپنی اصل کی طرف آتی ہے. لہذا اسلام ایک ایسا مذہب ہے عالمگیری کہ اس میں ہر چیز کا آپ کو جواب ملے گا. بات سمجھ میں؟ بولو نا محبت سے سبحان اللہ. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, آج اسلام جو سائنس جتنی ترقی کرتے جا رہی ہے, یہ ساری باتیں اسلام نے پہلے 1400 سال پہلے بتا دیے ہیں. آج اسلام سائنس, اگر اسی پر میں آپ بات کروں, آپ کو ایک اور آخری مثال دے کر میں سمجھاتا ہوں, ذرا میرے غور کریں. آپ مجھے بتائیے ایک سے ایک لکوڈ نکل گئے ہیں جراثیم کو دھونے کے لیے. شیمپو نکل گئے ہیں, صابن نکل گئے ہیں, ایک سے ایک کوالٹی کے دنیا بھر میں شیمپو ہے, صابن ہے کہ برتن کو اگر جراثیم پیدا ہو جائے, کیڑ ہو جائے تو شیمپو ایسے بھی نکل گئے جو آپ کے برتن کے شیمپو کو دھو دیتے ہیں, شیمپو سے برتن کو دھو دیتے ہیں. لیکن سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حدیث پاک کے تحت, سرکار نے فرمایا اگر تمہارے برتن میں کتا منہ ڈال دے, تمہارے برتن میں کتا اگر منہ ڈال دے تو سرکار فرماتے ہیں کہ اس برتن کو تم 7 مرتبہ مٹی سے دھو. کتنے مرتبہ؟ ارے بولیے محبت سے, کتنے؟ 7 مرتبہ مٹی سے دھو, رگڑو, اس کے بعد برتن کو دھو لو, تمہارے برتن سے جراثیم صاف ہو گئے. اب سائنسدانوں نے کہا, یہ حدیث کو سامنے رکھا, اور سائنٹسٹوں نے کہا کہ ہم تو لکوڈ بنا لیے ہیں, شیمپو بنا لیے ہیں, صابن ایک سے ایک بنا لیے ہیں. انہوں نے کتے کے سامنے برتن رکھا, کتے نے اس برتن میں منہ ڈالا, پھر اس کے بعد انہوں نے بڑے بھاری لکوڈ سے بنا ہوا صابن سے اس برتن کو دھویا, اور دھو کر میکرو گلاس سے دیکھا تب بھی کیٹانو موجود تھے, جب بھی کیٹانو موجود تھے. بھاری جو ہے نا بالکل بھاری لکوڈ سے بنا ہوا صابن سے, جسے کیسے بھی جراثیم ہو ختم ہو جاتے ہیں. لہذا اس سائنٹسٹ نے جب حدیث کو پڑھا اور پڑھ کر جو ہے نا اس نے کتے کے سامنے برتن رکھا, کتے نے برتن میں منہ ڈالا, پھر اس برتن کو اس بھاری صابن سے دھو کر میکرو گلاس سے چیک کیا تب بھی کیٹانو نظر آئے. جب اس کو یہ حدیث یاد آئی, اس سائنٹسٹ نے پھر اسی برتن کو 7 مرتبہ مٹی سے دھویا, پھر میکرو گلاس سے دیکھا تو سارے کیٹانو ختم ہو گئے تھے. بولو نا سبحان اللہ. جو آج سائنس ترقی کر کر جو باتیں آپ کو بتا رہی ہے, خدا کی عزت و جلال کی قسم ممبر پر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, قیامت سے پہلے یہ بات سمجھ لو کہ حضور نے سب سے پہلے ساری باتیں بیان فرما دی تھی. جب وہ سائنٹسٹ کہنے لگا کہ واقعی محمد رسول اللہ نے سچ کہا, یہ جو سائنٹسٹ آج ریسرچ کر معلوم کر رہے ہیں, حضور نے پہلے بتا دیا کہ وہ کہتا ہے سائنٹسٹ کہ ہماری بھاری لکوڈ سے وہ کام نہیں کیا, لیکن کتے کے منہ سے جو تھوک نکلتا ہے اس کے اندر سے ایسے جراثیم پیدا ہوتے ہیں, اس جراثیم کو بھاری سے بھاری لکوڈ, بھاری سے بھاری صابن مار نہیں سکتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے مٹی کے اندر ایسا اثر رکھا ہے,
اس مٹی سے برتن کو دھو تو اس کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ سائنٹسٹ آج کہہ رہی ہے، حضور نے 1400 سال پہلے بتا دیا۔ میں کتنی مثالیں دوں آپ کو کہ سائنس بھی جو ترقی کر رہی ہے واللہ یہ قرآن کا ذریعہ ہے۔ یہ آج ہمارا ہم دور ہے قرآن حدیث سے۔ دیکھیے آپ، دو دوست تھے، ایک دوست کو جانا تھا تو لہذا ٹرین کا دوسرا دوست چھوڑنے آیا اور ٹرین چھوٹ رہی تھی، بھاگ رہے، بھاگتے بھاگتے ایک آدمی نے دوست کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیا ٹرین میں۔ تو وہ کھینچنا تو اس نے کہا بھائی مجھے کیوں کھینچا؟ بولے تم بھاگ رہے تھے ٹرین کے لیے؟ کہا بھائی ٹھیک ہے بھاگ رہا تھا لیکن جانا مجھے نہیں میرے دوست کو تھا، اس کو بٹھانا چھوڑ کر آپ مجھے کیوں کھینچ لیے؟ تو حال ہمارا ایسے ہی ہو گیا مسلمانوں کا۔ قرآن ہمیں ملا ہے حضور کے صدقے، حدیث ہمیں ملی ہے حضور کے صدقے میں، ترقی ہمیں کرنا چاہیے تھا، ترقی وہ کر رہے ہیں، ترقی وہ کر رہے ہیں۔ جتنے سائنٹسٹ دوائیں بنا رہے ہیں، جتنے سائنٹسٹ جو ہے نا ٹیکنالوجی کو ترقی دے رہے ہیں، ارے آج مجھے بتائیے فون آ کر کتنے سال ہوا؟ 50 سال، اس سے پہلے چل جائے 70 80 سال 90 سال، لیکن آج سے 400 500 سال پہلے کی بات ہے۔ امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ، 500 سال پہلے تو فون نہیں تھا نا، امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اتنے بڑے مفسر گزرے ہیں، امام فخر الدین کا نام ہے۔ ان کا مزار جو ہے نا نشاپور بخارا کے قریب ہے، زبردست محدث گزرے ہیں اور تفسیر گزرے ہیں۔ آج تک لوگ ان کے قرآن کی لکھی ہوئی تفسیر پڑھ رہے ہیں۔ ذرا میری طرف ایک بات پر غور کرے، امام فخر الدین رازی کو آج سے 500 سال پہلے کسی نے سوال کیا تھا، حضور ایسا کوئی ممکن ہے؟ بھائی اگر آپ مجھے بتائیے، جب واٹس ایپ نہیں تھا، ویڈیو کال نہیں تھا، ٹی وی نہیں تھی، اگر کوئی کہتا تھا تم یہاں بیٹھو سعودی میں کیا کر رہا میں دیکھ لیتا ہوں، تو لوگ ہنستے تھے، ایسے کیسے ہو سکتے ہے بھائی سعودی میں کیا ہو رہا ہے؟ لیکن آج ٹی وی، انٹرنیٹ، آپ دنیا میں کہیں بیٹھے ہو، دنیا میں کیا بھی ہو رہا ہے آپ ٹی وی پہ دیکھ سکتے ہیں، فون پہ دیکھ لے سکتے ہیں۔ لیکن پہلے نہیں نکلا تھا، لوگ تعجب کرتے تھے ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ لہٰذا آج سے 500 سال پہلے کی بات ہے، امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا، حضور ایک بات بتائیے، ایک بندہ اپنے گھر میں بیٹھا ہو اور اس کا دوست 500 کلومیٹر دور بیٹھا ہو، اب مجھے بتائیے جو بندہ اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے اپنے دوست سے بات کر سکتا ہے؟ جب فون نہیں تھا، ذہن رکھنا میری بات، اس دور میں فون نہیں تھا 500 سال پہلے، اور اللہ والوں کا جواب سنیے، یہ اسلام ہے، اللہ والوں کا جواب آپ سنیے۔ امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا، حضور یہ بتائیے کہ ایسا کوئی ممکن ہے کہ ایک بندہ گھر میں بیٹھا ہوا ہو اور اس کا دوست 500 کلومیٹر دور جگہ پر بیٹھا ہو، یہ اپنے گھر بیٹھے بیٹھے اپنے اس دوست سے بات کر سکتا ہے؟ ایسا ممکن ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہاں ایسا ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ کہا حضور ایسے کیسے؟ کیونکہ لوگ سوال اسے، بھائی آپ سوال اگر مجھ سے کریں گے تو مولانا سمجھ بھی نہیں تو کریں گے نا، تو لہٰذا میں جو بھی جواب دوں گا قرآن حدیث کی روشنی نہیں جواب دوں گا، قرآن حدیث جو سمجھا اسی کو تو آپ کو سمجھاؤں گا نا۔ امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سنو، کیا تم نے غوث اعظم کو نہیں پڑھا؟ آپ دیکھیں امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کیا تم نے غریب نواز کو نہیں پڑھا؟ جب غریب نواز اور جو ہے غوث اعظم دستگیر گھر بیٹھے بیٹھے اپنے مریدوں کی مدد کرتے ہیں، ان کی پکار کو سنتے بھی ہیں، ان سے مدد بھی کر سکتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کو ایسی روحانی طاقت عطا فرماتا ہے تو ممکن ہے آگے چل کر کوئی ایسا آلہ دنیا میں بنے گا جس کے ذریعے بندہ بیٹھا ہندوستان میں ہو اور بات کر رہا امریکہ والے سے، بیٹھا ہندوستان میں ہو بات کر رہا سعودی والے سے، بیٹھا ہندوستان میں ہو بات کر رہا جو ہے بغداد والے سے۔ تو لہذا یہ سائنس آج بتا رہی ہے، بزرگوں نے پہلے بتا دیا۔ بولے نا محبت سے سبحان اللہ۔ کتنے مثالیں آپ کو دوں مسلمان بچوں، کتنے مثالیں، بس یہ میں آپ کو سمجھانا، یوں سمجھیے ہر چیز کا جواب، ہر چیز کا حل قرآن حدیث میں موجود ہے۔ اس کو آپ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے، فکس کر لیجئے، یہ آپ کو سمجھنا ہے۔ ورنہ دیکھیں سائنس آج کہہ رہی ہے کہ گردن پہ ہاتھ پھرانا، اور جو مسلمان نماز پڑھتے دن میں 5 ٹائم، اور نماز کے بارے میں آج سائنس ریسرچ کر کے کہہ رہی ہے کہ جو مسلمان 5 ٹائم کا نمازی ہونا اس کے اندر کیلشیم کی کمی نہیں ہوگی، اس کی ہڈیوں میں کیلشیم کی کمی نہیں ہوگی، اس کے ہڈیوں میں درد نہیں ہوگا، کمر میں درد نہیں ہوگا، اس کی آنکھوں کی روشنی تیز رہیں گی، اور فلاں یہ بیماریوں سے بچا رہے گا۔
साइंटिस्टों से पूछा गया तुम्हें कैसे मालूम हुआ, तो साइंटिस्ट कहते हैं हमने रिसर्च किया, मुसलमान जो वज़ू करते हैं और वज़ू में जो तरीका है कि 3 मरतबा जो है मुंह धोना है, कुल्ली करना है, नाक में पानी चढ़ाना है, हाथों को धोना है, यहाँ तक कि साइंटिस्ट कहते हैं कि जो मुसलमान गर्दन का मस्सा करते हैं, सर का मस्सा करते हैं, हम साइंटिस्ट कहते हैं खुदा की कसम साइंटिस्टों ने अपनी किताबों में लिखा है कि जो मुसलमान वज़ू पाबंदी से करता है उसको गर्दन का कैंसर नहीं होगा, सर का कैंसर नहीं होगा, हाथों में कैंसर जैसी बीमारी नहीं आएगी। और जो मुसलमान 5 टाइम की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ ले, वो साइंटिस्ट कहता है हमारी नजर में नमाज एक ऐसी एक्सरसाइज है कि जो बंदा 5 टाइम नमाज पढ़ता है उसकी हड्डियों में दर्द नहीं होगा, हड्डियों में लुआब कम नहीं होगा, आंखों की रोशनी तेज होगी। ये सारी बातें आज साइंसदान रिसर्च कर वजू के तरीके को देखकर, नमाज के तरीके को देखकर कह रहा है अगर मुसलमान फिट होते हैं, हर बीमारियों से महफूज होते हैं, जिस्म मजबूत होता है, दिल मजबूत होता है, उसकी अहम वजह ये नमाज है और ये वजू का तरीका है। बोलो ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मैं कह रहा हूँ साइंस जो तरक्की कर रही है ये भी इस्लाम है, इस्लाम पहले बता दिया है। यूँ समझिए असल को पहले कुरान ने पैदा कर दिया, अब प्रैक्टिकल साइंस कर कर बता रही है। असल जो चीज़ है, मिसाल है, असल ये था कि एक बंदा दूर तक बात कर सकता है या नहीं कर सकता, तो लिहाजा बुजुर्गान ने कर कर पहले बताया। अपने घर बैठे 500 किलोमीटर अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, ये घर, तो लोग ऐसे कैसे हो सकता है, तो इस बात को आसान करने के लिए फ़ोन आ गया। बोलो ना सुभान अल्लाह। यार ये उठने जाने को बाहर भिजा दो मियाँ, बच्चों को आने न खुद अंदर। लिहाजा अब गौर करें एक बात को कि ये फ़ोन इस बात को आसान कर दिया कि पहले लोग परेशान होता ऐसे कैसे बात करें, लेकिन अब फ़ोन तो निकल गया है ना, आप कहीं पर भी बात कर सकते हैं, दुनिया किसी कोने में भी बात कर सकते हैं। तो जब आप इस फ़ोन को निकालने वाला इंसान ही है, बंदा ही है, जब इस फ़ोन आपको बैठे बैठे दुनिया के कोने में आपकी बात पहुंचा रहा है, तो क्या अल्लाह ताला अपने वलियों को ताकत नहीं देगा कि अपने मज़ार में बैठे बैठे अपने गुलामों की मदद कर रहे हैं? क्योंकि ये बंदा निकाला है और अल्लाह वालों को अल्लाह ताकत अता फरमाता है। लिहाजा ये बात आप फिक्स कर लीजिए, हर चीज़ का जवाब कुरान हदीस में मौजूद है। इसलिए अगर कोई मुझसे कहे ना सऊदी में जो है ना उर्स नहीं होता, सऊदी में जो है मिलाद का जुलूस नहीं निकलता, सऊदी में झंडे नहीं लगाए जाते, सऊदी में ये नहीं होता, सऊदी में वो नहीं होता, बहुत से बच्चे जाते। यहाँ देखे हमारे पास दरगाह में भी जब वीज़ा नहीं लगता है ना, लोग नौजवान बच्चे आते हैं, हुजूर हमें सऊदी का वीज़ा लगना है, हमें अमेरिका का वीज़ा लगना है, यूँ समझे अरब ममालिक का वीज़ा लगना है। और यहाँ तो हमने कहा भाई ठीक है आओ दुआ कर लो। तो हम उसको बार बार जुमेरात को देख रहे हैं कि कभी ये वो यहाँ आ रहा है, कभी जो है इसु बाबा शरीफ बाबा के पास जा रहा है। जब ये आगा दुआ कर गए और बुज़ुर्गों की दुआ से अल्लाह पाक ने दुआ कबूल फरमाया, वो चला गया सऊदी। और जब 1 साल 2 साल रहकर वापस आया, अब सीना अकड़ा हुआ है, चेहरा पे गुस्सा, अब्बा को बोला शिर्क कर रहे तुम झंडा लगाकर, दरगाह को जाकर बाबा को बोला शिर्क कर रहे हो तुम, शिर्क बिदअत, शिर्क बिदअत। अब परेशान, अम्मा परेशान, बाबा परेशान, भाई परेशान। जाने से पहले तो ये यीशु बाबा के पास जाता था, बाहर जाने से पहले जो है हज़रत हसन बिन अहमद शहीद के पास आता था। लेकिन आज क्या होगा, शिर्क बिदअत के नारे लगा रहा है। आज इसकी वजह क्या है, तो कहीं नहीं, सऊदी में मैंने नहीं देखा ऐसा होता हुआ। सऊदी जहां से इस्लाम फैला है, जहां से इस्लाम आया है, वहां मैंने नहीं देखा कि यहाँ जहां मिलाद हो रहा हो, मिलाद का हो रहा है ना साथ, जुलूस लेकर रहा हो, झंडे लग रहे हो। ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में मैंने देखा है, अरब में मैंने नहीं देखा। लिहाजा शिर्क है। मैं आपको यही तो बात समझाना चाहता हूँ, सही क्या है गलत क्या है, इसको देखने के लिए सऊदी को नहीं देखा जाता, इसको समझने के लिए सऊदी के देखा नहीं जाता, इसको समझने के लिए कुरान और हदीस को देखा जाता है। ये आप अपने जहनों में फिक्स कर लीजिए, क्योंकि मैं अभी पहले से बता रहा हूं कि क़यामत तक क्या होगा ये कुरान हदीस के जरिए हमें बता दिया गया। क़यामत तक क्या सही है क्या गलत है ये कुरान और हदीस के जरिए हमें बता दिया गया है। लिहाजा मिलाद सही है या गलत है, अब आपको सऊदी की तरफ देखना नहीं है। वो क्या सऊदी की तरफ आप देखेंगे? आज देखिए आप जो हुकूमत है, मैं मुक़द्दस मुक़ामों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मौजूदा हुकूमत की बात कर रहा हूँ, मौजूदा सियासत की बात कर रहा हूँ। वो कई की हुकूमत जहाँ पर जो है उस पाक शहर में जो है थिएटर खोल दे,
اس پاک شہروں میں بعض تو ہے نا، پہلے تو ریاض تک تھی، اب ریاض جا کر اب جیسے نجد کا علاقہ ہو گیا، ریاض ہو گیا، جدہ ہو گیا، جہاں تھیٹریں ہے، جہاں پر مورتیوں کی پوجا ہو رہی ہے، یہ ساری سیاست یہ سعودی گورنمنٹ۔ اور اب تو حال کی ہمت یہاں تک ہو گئی ہے کہ آپ دیکھیں آج اگر کوئی مکہ جائے، مکہ میں غار ثور جہاں حضور پر پہلی وحی اتری تھی، وہاں جانا اگر آپ جائیں گے تو مکے کی گورنمنٹ، سعودی کی گورنمنٹ نے ایک لا نکالا، ایک قانون نکال دیا کہ جو مقدس مقامات یعنی غار ثور دیکھنے کے لیے جائے، جس غار ثور میں حضور 3 دن رہے، جو غار ہیرا، جس غار ہیرا میں حضور پر قرآن کی پہلی آیت اتری، جس جگہ حضور بیٹھ کر عبادت کرتے تھے، لہٰذا ان جگہوں پر جانا سعودی گورنمنٹ نے قانون نکالا کہ یہ جائیں گے تو ہم آپ کو چالان ماریں گے، اتنے ہزار ریال کا، اتنے ہزار ریال کا، 4000 5000 ریال کے چالان مار رہے ہیں غار ہیرا جس جگہ پر بیٹھ کر نبی عبادت کرتے تھے۔ بولے یار سبحان اللہ۔ میں اگر اس بات پر بتاؤں، جس جگہ پر اللہ کا محبوب بندے بیٹھ جائے اللہ اس جگہ پر بھی برکت ڈال دیتا ہے، اور اس کا ثبوت قرآن حدیث ہے، تم نہیں ہے، یہ تمہارا قانون نہیں ہے، قرآن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں سے جو چیز نسبت کر جاتی ہے وہ چیز میں بھی اللہ برکت داخل فرما دیتا ہے۔ اور اس پر میں انشاءاللہ کئی جواب دے سکتا ہوں، لیکن مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ حکومت پر، سعودی گورنمنٹ پر مطلب طیف ہو، تمہارا قانون ایسا کہ غار ہرا ہم نہیں دیکھ سکتے، غار ثور ہم نہیں دیکھ سکتے، مقدس مقامات کی زیارت نہیں کر سکتے، اور تمہارا قانون ایسا کہ تم مدینے میں تھیٹر کھولنے جا رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیا مسجد میں بیٹھ کر، یہ انٹرنیٹ میں ریکارڈ ہو رہا ہے بیٹھ الحمدللہ، اور ہم اعلی حضرت سنی رضوی بریلی والے لوگ ہیں، ہم کان میں بولنے کے نہیں میدان میں بولنے کی عادی ہے ہمارا۔ آج دیکھیں بمبئی سے رضا اکیڈمی نے اس احتجاج کو درج کرایا اور سعودی سفارت خانے میں اس بات کو داخل کیا اور حکومت کو وارنٹ دیا کہ خبردار مدینے جیسے مقدس شہر میں کم سے کم ارے بدماشوں کم سے کم وہاں تو رحم کرو، اور تمہاری ضرورت، تمہاری اتنی طاقت ہو گئی کہ تم مدینے پاک میں مقدس شہر میں جس بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا مدینہ وہ مبارک شہر ہے جو اس کو بری نظر سے بھی دیکھے گا، قیامت کے دن اللہ اس کو ایسے دوزخ میں پگھلائے گا جیسا پانی میں نمک پگھل جاتا ہے، جیسا پانی میں نگر بری نظر سے اس مدینے کو دیکھے تو اللہ اس کو عذاب میں مبتلا کر دے۔ تو اس شہر میں عذاب والے کام ہو، تھیٹر کھلے۔ میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، آج میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، پیپروں کا دور ہے، آپ بھی سنا ہوگا، آپ بھی سمجھ رہے ہوں گے، آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ سعودی گورنمنٹ وہاں مدینہ منورہ جیسے مبارک شہر میں تھیٹریں بنانا چاہ رہی ہے۔ مجھے بتائیے مقدس مزارات کی زیارت اس مدینہ پاک میں جہاں مزار ہے حضرت عثمان غنی کا، جہاں مزار ہے سید السادات مولا کائنات کی شہزاد مقدس بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، جس قبرستان میں 10,000 صحابہ آرام کر رہے ہو، وہاں جانا تو جرم ہو گیا، اور تھیٹر کھولنا یہ کون سی انصاف؟ بتائیے مجھے یہ کون سا طریقہ ہے؟ جبکہ سعودی گورنمنٹ کا جو کنگ سلمان تھا وہ تو کہتا تھا ہمارا آئیڈیل قرآن ہے۔ مجھے بتائے کہ قرآن معاذ اللہ تھیٹرہ کھولنے کی اجازت دیتا ہے؟ کیا قرآن بے حیائی کی اجازت دیتا ہے؟ کیا قرآن لنگے ناچ کی اجازت دیتا ہے؟ کیا قرآن تمہیں شراب پینے کی اجازت دیتا ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اپنے آپ کو تو یہ کہتے میڈیا کے سامنے آ کے کہ ہم سعودی گورنمنٹ ہے، ہمارا آئیڈیل قرآن ہے، اور کام ایسے کرو قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف۔ لہٰذا اگر کوئی وہاں بھی بدعقیدہ میلاد کے اس مبارک مہینے میں آپ کو آ کر یہ کہے کہ سنو میلاد جو ہے مکہ میں نہیں ہوتا، مدینے میں نہیں ہوتا، تم آج اپنی گلیوں کو کیوں سجا رہے ہو، جھنڈے کیوں لگا رہے ہو، اپنا پیسہ ویسٹ کیوں کر رہے ہو، معاذ اللہ اگر کوئی آپ کو یہ کہے تو آپ اس کو کہنا کہ دیکھ ہاں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ اس کے لیے ہمیں سعودی نہیں دیکھیں گے، نہ گورنمنٹ نہیں دیکھیں گے، ہم قرآن اور حدیث کو دیکھیں گے۔ یہ ٹرمز اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے، یہ رولز اپنے ذہنوں میں بٹھا دیجئے، اور یہی طریقہ 1400 سال سے رہا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ کیا کہ جب صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس کو دیکھنا پہلے قرآن میں۔ بولو سبحان اللہ۔ قرآن میں قیامت تک کے لیے سب چیز کا جواب ہے، لیکن ہر ایک کی سمجھ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، لہٰذا
قرآن میں آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو حدیث میں بولو نا سبحان اللہ. حدیث میں ہر چیز کا جواب ہے. حدیث میں آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو صحابہ کے دور میں اور اجماع میں. اگر قرآن حدیث اور اجماع میں بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو قرآن اسلام میں ایک ایسا کام نکالو جس کام کے ذریعے سے اسلام کو طاقت پہنچتی ہو. وہ چاہے صحابہ حضور کے دور میں نہیں تھا, صحابہ کے دور میں نہیں تھا, تابعی کے دور میں تو نہیں تھا, لیکن یہ کام تھا, ہے تو نیا, لیکن فائدہ پہنچ رہا ہے اسلام کو. بولو نا سبحان اللہ. ہے تو نیا کام لیکن فائدہ پہنچ رہا ہے اسلام کو, تو اس کام میں نیا, اس کو نیا کام نہیں بولا جائے گا, یہ بھی اسلام ہے. میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں. اور یہ رولز دیکھیں آپ کہ پہلے آپ کو غلط صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, یہ معلوم کرنے کے لیے سب سے پہلے قرآن دیکھیں. حضرت معاذ بن جبل, جامع ترمذی میں امام ترمذی نے حدیث پاک کو نقل فرمایا. نوجوان بچے بیٹھے ہیں, ذرا میرے ایک ایک بات کو ذہنوں میں بٹھائیے اور اپنے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کیجئے. ہر چیز کا جواب قرآن حدیث میں ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, سنیں. امام ترمذی میں حدیث پاک ہے, ایک صحابی ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ. وہ صحابی کو سرکار نے ملک کے یمن بھیجا کہ تم یمن جاؤ, وہاں جا کر وہاں کے لوگوں کو دین سکھاؤ. بولا یا سبحان اللہ. وہاں جا کر لوگوں کو دین کی باتیں سکھاؤ, دین سکھاؤ. حضور کے کہنے پر معاذ بن جبل مدینے سے جانے لگے تو حضور نے ان کو بلا کر کہا, معاذ تم جا رہے ہو یمن میں, اگر لوگ کچھ ایسا سوال کریں گے تم سے آ کر, تم جواب کیسے دو گے؟ تو معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ, جب لوگ مجھ سے سوال کریں گے تو میں قرآن سے جواب دوں گا. بولنا سبحان اللہ. یہ ٹیمس دیکھیں, ایک قانون, یہ 1400 سال سے مسلمانوں کا طریقہ رہا ہے. تو لہٰذا لوگ اگر مجھ سے سوال کریں گے, حضور کے سامنے معاذ بن جبل کہتے ہیں میں قرآن سے جواب دوں گا. تو سرکار نے فرمایا, اے معاذ, اگر تمہیں قرآن وہ جواب نہ ملے, قرآن میں اس کا جواب نہ ملے تو پھر کیا کرو گے؟ تو وہ صحابی نے کہا یا رسول اللہ, پھر میں آپ کے سنت سے جواب دوں گا, آپ کے بتائے ہوئے فرمان کے تحت اس کو سامنے رکھ کر جواب دوں گا. تو سرکار نے مسکرا کر فرمایا, معاذ اگر قرآن اور میری سنت ان دونوں طریقے سے بھی تمہیں جواب نہ ملے کہ دور ترقی کرے گا, مجھے بتائیے اگر کوئی یہ جواب بولے کہ جہاز میں نماز پڑھنا یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا, حدیث میں کہاں, کون جواب دے گا؟ نہ کہاں نہیں ہے, لیکن اس کا طریقہ جو علماء نے نکال کر بتایا وہ اسلام کے عین مطابق ہے. بولنا سبحان اللہ. میں آگے سمجھاؤں گا, کیونکہ دور ترقی کرتے رہتا ہے, ہر دور میں نئی نئی چیزیں پیدا ہوتے رہتی ہے. تو دور کے جس طرح دور میں چیزیں بدلتی ہے, اشیاء بدلتی ہے, چلنے پھرنے کا انداز بدلتا ہے, کھانے پینے کا انداز بدلتا ہے, لباس کا انداز بدلتا ہے, دور ترقی کرتے جائے گا, ہر دور میں نئی نئی چیزیں پیدا ہوتی جائیں گی. لیکن اسلام ایسا مذہب ہے جو آپ کو قیامت تک ہر دور میں کیسا رہنا ہے, کیا کرنا ہے, یہ قرآن حدیث آپ کو جواب دیتے رہے گا. بولنا سبحان اللہ. اور اس کی مثالیں میں نے چند دی ہے. تو معاذ بن جبل کہتے ہیں جب حضور نے مجھ سے پوچھا اگر قرآن اور حدیث میں تمہیں جواب نہ ملے پھر جواب کیسے دو گے, پھر جواب کیسے دو گے؟ صحابی کہہ رہے ہیں حضور سے, یا رسول اللہ اگر مجھے کوئی ایسا سوال مجھ سے کرے, نہ قرآن میں اس کا جواب ملے نہ حدیث میں ایسا جواب نہ ملے, تو میں قرآن حدیث کو سامنے رکھ کر اپنی سمجھ سے اس کو جواب دوں گا. بولے نا سبحان اللہ. اور ایسا جواب دوں گا نہ وہ قرآن سے ٹکراتا ہو نہ حدیث سے ٹکراتا ہو. وہ جواب بھی ایسا جواب رہے گا نہ قرآن سے ٹکراتا ہو نہ حدیث سے ٹکراتا ہو. لہذا کوئی اچھا طریقہ نکالنا اسلام میں تاکہ اس سے دین کو فائدہ پہنچے. لہذا ایسا نکالنے والے کو بھی اللہ ثواب دیتا ہے اور عمل کرنے والوں کو بھی اللہ ثواب عطا فرماتا ہے. اب مجھے بتائیے, مسجد میں فین لگانا یہ حضور کے دور میں تھا نہیں تھا نا؟ لیکن اگر کوئی لگا دے, میں کہہ رہا ہوں بھائی کسی کو کہو بھائی ایک فین لگا تو اللہ اجر دے گا, اگر کوئی مجھ سے کہے قرآن میں ہے لکھا ہوا, حدیث میں ہے لکھا ہوا, میں کہوں گا میرے بندے, یعنی بندہ میرے بندے نے, سب بندے اللہ ہی کے ہیں, میرے بندے کا مراد ایک غلام کا بھی آتا ہے. اور جو ہے نا جو استاد ہوتا ہے اس کا شاگرد غلام ہی ہوتا ہے. تو میں غلام کے تحت کہہ رہا ہوں, جو استاد سے سوال کرتا ہے, جو مجھ سے سیکھنے آئے, میں اس کے بارے میں کہوں گا کہ میرے غلام یعنی میرے بندے سنو, یہ جو ہے نا فین لگانا نہ حضور کے دور میں تھا نہ صحابہ کے دور میں تھا, لیکن مجھے بتا اس کو لگانے سے فائدہ ہے یا نقصان؟
بولو نا سبحان اللہ۔ فائدہ ہے یا نقصان؟ بولے نہیں فائدہ ہے، لوگ اللہ کے گھر میں بیٹھیں گے، ان کو ہوائیں لگے گی، ان کا دل اور بیٹھے گا اور عبادت کریں گے اور وہ ذکر کریں گے۔ میں نے کہا جو اسلام کو فائدہ پہنچانے کے لیے نئی چیز نکالے اس کو لگانا بھی اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ بولو نا محبت سے سبحان اللہ۔ یہ کم صاحب ذہن میں رکھے۔ اب آئیے، اب کوئی بھی مسئلہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس کو دیکھنا ہے تو قرآن حدیث سے، اس کو دیکھنا ہے تو قرآن سے۔ سعودی نہیں دیکھا جائے گا، سعودی نہیں دیکھا جائے گا، قرآن دیکھا جائے گا، حدیث دیکھا جائے گا، صحابہ کا اجماع دیکھا جائے گا، قیاس دیکھا جائے گا۔ یہ 4 طریقے ہیں، قرآن، حدیث، اجماع، قیاس۔ اور اس 4 طریقے کو سورہ نساء میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو مسلمان طریقہ اچھا نکالے اسلام کے لیے اور طریقہ بھی اچھا ہو، اللہ فرماتا ہے جہاں مسلمان جس بات پر جمع ہو جائے، سورہ نساء میں جمع ہو جائے، اللہ فرماتا ہے پھر اللہ بھی اس کام سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ بھی اس کام سے راضی ہو جاتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے، جب اسلام میں ہر چیز کا جواب ہے، قرآن میں ہر چیز کا جواب ہے، حدیث میں ہر چیز کا جواب ہے، اجماع میں ہر چیز کا جواب ہے، تو اگر آپ کو کوئی وہابی مولوی آئے اور آپ کو یہ کہہ دے کہ میلاد نکالنا نیا طریقہ ہے، بدعت ہے اور بدعت آپ کو دوزخ میں لے جائے گا، لہٰذا یہ جھنڈے لگانا بدعت، یہ جھاڑ میں جو ہے نا یہ لائٹنگ لگانا بدعت، یہ ساری چیزیں بدعت، تو لہٰذا آپ کو کیا کرنا ہے جناب؟ ذرا یہ بتائیے، آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ فاتحہ دلانا غلط ہے، عرس منانا غلط ہے، جھنڈے لگانا غلط ہے، لائٹر لگانا غلط ہے، مجھے آپ بتائیے آپ کیسے یہ بول رہے ہیں؟ تو وہاں بھی مولوی کہے گا میں قرآن پڑھ کر تمہیں بول رہا ہوں، کیونکہ آج کے دور میں جہاں پولیس کے لباس میں چور پھر رہے ہیں، اسی طرح آج کے دور میں کچھ وہابی جو ہے نا داڑھی ٹوپی رکھ کر بھی قرآن کا غلط معنی ترجمہ کر کر آپ کے ایمان اور عقیدے کو لوٹنا چاہتے ہیں۔ وہ وہاں بھی مولوی کہے گا میں آپ کو قرآن سے کہہ رہا ہوں یہ غلط ہے، میں آپ کو حدیث سے کہہ رہا ہوں یہ غلط ہے، تو آپ اس سے کہنا اب آپ پریشان ہو جائیں گے، بھائی وہ بھی تو قرآن پڑھ کر بول رہا ہے کہ درگاہ جانا شرک، وہ بھی تو قرآن پڑھ کر بول رہا ہے یا غوث المدد کہنا شرک، وہ بھی تو قرآن پڑھ کر کہہ رہا ہے کہ جھنڈے لگانا بدعت، وہ بھی تو قرآن پڑھ کر کہہ رہا ہے، حدیث پڑھ کر کہہ رہا ہے لائٹا لگانا، میلاد کا جلوس لگانا بدعت ہے، حضور کے دور میں نہیں تھا، صحابہ کے دور میں نہیں تھا، لہٰذا بدعت ہے، بدعت ہے۔ وہ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ بھی حدیث پڑھ رہا ہے، آپ بھی حدیث پڑھ رہے ہیں، مولانا دونوں بھی قرآن حدیث پڑھ رہے ہیں، مانے کس کی؟ سوال ہو سکتا ہے نا۔ اور تمہیں بتاؤ ماننے کا آسان طریقہ کیا ہے اس وقت؟ اگر وہابی بھی قرآن پڑھے، سنی بھی قرآن پڑھ کر آتا ہے، یہاں میں لڑائی کی بات نہیں کر رہا ہوں، نہ جھگڑے کی بات کر رہا ہوں، جو وہ کہہ رہے ہیں یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا ایک طریقہ بتا رہا ہوں۔ اگر کوئی مولوی آ کر کہے کہ بتائیے آپ بھی تو قرآن پڑھ کر کہہ رہے ہیں، تو آپ کہنا اچھا مولوی صاحب جو آپ قرآن پڑھ کر جو آیت پڑھ کر کہہ رہے کہ یا غوث کہنا شرک ہے، یہ آیت اتر کر کتنے سال ہوا؟ بولو قرآن اتر کتنے سال ہوا؟ کتنے سال؟ میں کسی فلم ڈرامے کا اگر ہیرو کا نام بولوں شاید سب بول دیتے، اور ہمیں اور اسلام میں دین کے بارے میں نہیں معلوم۔ قرآن اتر کتنے سال ہوا؟ الحمدللہ۔ یہ ذہن میں رکھے، یہ موٹی موٹی باتیں شرمانے کی بات نہیں ہے، میں آپ کو تانا بھی نہیں دے رہا، آپ کو نچوڑ کر ایک جگہ کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کا ذہن کام کرے، آپ سمجھیں ان باتوں کو۔ اسلام آ کر 1400 سال، قرآن اتر کر کتنے سال؟ آپ وہ مولوی صاحب سے کہیں آج اگر وہ مولوی صاحب فون پہ آ جائے، ٹی وی پہ آ جائے اور آ کر کہے یا میلاد لگانا بدعت، میلاد بنانا بدعت، شرک شرک، آپ اس سے کہیں مولانا کہاں سے پڑھا؟ تو قرآن سے پڑھ کر بتا رہا ہوں۔ پھر آپ اسے سوال کریں مولانا یہ بتائیے یہ جو قرآن پڑھ کر آپ ہمیں سمجھا رہے ہیں یہ غلط ہے، مجھے یہ بتائیے یہ قرآن آج سمجھا ہے آپ نے یا آپ سے پہلے میں بھی سمجھا ہے؟ بولو یار سبحان اللہ۔ آپ سے آج آپ سمجھ کے بتا رہے ہیں یا آپ سے پہلے بھی کوئی گزرے جو قرآن کو سمجھ کر لوگوں کو دین بتایا تھا؟ بولو نا سر۔ آپ مولانا پٹک گئے وہاں اٹکے، نہیں نہیں ہم سے پہلے بھی مسلمان گزرے جو قرآن حدیث کو سمجھا، بولنا پڑے گا۔ بولے مولانا پھر تم اپنی طرف سے مت بتاؤ، پہلے لوگوں کا کیا عقیدہ تھا وہ بتاؤ، پہلے مسلمانوں کا کیا عقیدہ تھا قرآن کو لے کر، حدیث کو لے کر، جو باتیں 1400 سال سے ہوتی بھی آ رہی ہے ان باتوں کو بتاؤ تو ہم مانیں گے۔ اور اللہ قرآن میں اسی لیے تو کہہ رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم، بولو نا سبحان اللہ۔ قرآن کے راستے پہ نہیں، ان کے راستے پر چلو جن پر میرا انعام ہوا ہے، ان کے راستے پر چلو
اللہ آپ کو سمجھنے کی توفیق دے کے ایک بات پر میرے غور کرے، ان کے راستے پر چلو جن پر انعام ہوا ہے۔ ہم نے کہا مولا قرآن کا راستہ نہیں، حدیث کا راستہ نہیں، تیرے بندوں کے راستے پر چلے جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ تو مولا ذرا بتا تیرا انعام کس پر ہوا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ مولانا محبت سے سبحان اللہ۔ اب قرآن کو آج کے وہابی کے بتانے سے نہیں سمجھیں گے۔ ابو بکر نے کیا سمجھا تھا وہ بتا، عمر نے کیا سمجھا تھا وہ بتا، عثمان غنی نے کیا سمجھا تھا وہ بتا، مولا علی نے کیا سمجھا تھا وہ بتا، غوث اعظم نے کیا سمجھا تھا وہ بتا، غریب نواز نے کیا سمجھا تھا وہ بتا، بندہ نواز نے کیا سمجھا تھا وہ بتا۔ جو باتیں غوث اعظم نے کی ہو، جو باتیں اولیاء اللہ نے کی ہو، ان باتوں کو ہم مانیں گے اور ان کے راستے پہ چلیں گے۔ بولے سبحان اللہ۔ اور جب غوث اعظم نے کہا کہ مدد اللہ کے علاوہ تم کو اور سے بھی مانگ سکتے ہو، کیونکہ حقیقی طور پر مدد کرنے والا اللہ، ذریعہ بنا دیتا ہے اللہ، جیسا پیاس مٹانے والا اللہ ذریعہ پانی کو بنا دیتا ہے، بھوک مٹانے والا اللہ ذریعہ روٹی اور چاول کو بنا دیتا ہے، بارش برسانے والا اللہ ذریعہ ابر کو بنا دیتا ہے۔ اسی طرح حقیقی طور پر مدد کرنے والا اللہ ہی ہے، ذریعہ غوث اعظم کو بنا دیتا ہے، ذریعہ غریب نواز کو بنا دیتا ہے، ذریعہ بندہ نواز کو بنا دیتا ہے۔ اس کو آسان، اتنا آسان ہمارا اسلام ہے، بولے گا سبحان اللہ۔ اس کو تم آج مسلمانوں کا تو یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ میں نے کہا مولوی صاحب رہنے دیجئے، کیا شرک ہے کیا بدعت ہے یہ آج تم نہیں پتا ہے، 1400 سال پہلے حضور نے پہلے بتا دیا، بولے گا سبحان اللہ۔ اور بڑے بڑے اولیاء اللہ نے بتا دیا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ آپ 1400 سال سے جو مسلمان کرتے ہوئے آ رہے ہیں، بات کو سمجھے، مجھے بتائے 1400 سال سے جو مسلمان جو کام کرتے ہوئے آ رہے ہیں، مثال دوں اس کو، صحابہ کا یہ عقیدہ کہ حضور کے وسیلے سے اللہ دعا قبول کرتا ہے، بولے گا سبحان اللہ۔ اب ایک صحابی آئے حضور کی بارگاہ میں، بولے حضور یہ آنکھیں جو ہے نا، میں اندھا ہوں نابینا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے روشنی آئے، بولے گا سبحان اللہ۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں چاہتا ہوں مجھے روشنی آئے، میں دیکھوں۔ ارے بھائی اندھا ہے آدمی، اور جو ماں پیٹ اندھا پیدا ہوتا ہے ان کو معلوم ہے اس کا علاج کہیں نہیں ملتا، ڈاکٹروں کے پاس نہیں، کہیں پر بھی نہیں۔ لیکن صحابہ کا عقیدہ یہ در وہ در ہے جہاں پر ہر ایک کی جھولی بھری جاتی ہے۔ اگر یہ عقیدہ آج ہم نے رکھا تو شرک کہاں سے ہو گیا ہے مجھے بتائیے۔ صحابہ نے یہ عقیدہ رکھ کر گئے۔ ابن کثیر نے معجزات مصطفیٰ میں اس حدیث کو نقل فرمایا، فرماتے وہ صحابی حضور کی بارگاہ میں گئے اور کہا یا رسول اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں حضور۔ تو صاحب حضور سرکار نے فرمایا کہ تم ایسی حالت میں صبر کرو گے تو اللہ ثواب زیادہ دے گا، لیکن اگر تم چاہو تو تمہاری روشنی میں اللہ سے کہہ کر واپس دلا سکتا ہوں، بولنا سبحان اللہ۔ وہ صحابی کہتے یا رسول اللہ میں ایسا رہنے کے لیے صبر کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آقا مجھے ایک بار آپ کو دیکھنا ہے۔ کسی نے کہا انہیں نہ دیکھا تو پھر کس کام کی یہ آنکھیں؟ کسی شاعر نے کیا کہا انہیں نہ دیکھا تو پھر کس کام کی یہ آنکھیں؟ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، دیکھنے کی ہے ساری بہار ان آنکھوں میں۔ وہ صحابی کہتے حضور آپ کو دیکھنا ہے، آپ کے پیچھے نماز پڑھنا ہے۔ تو حضور نے یہ نہیں کہا میں کچھ نہیں کر سکتا، میں تو تمہیں نماز بتانے آیا، میں تمہیں روزہ سکھانے آیا، میں تمہیں زکوٰۃ کا طریقہ بتانے آیا، تمہیں حلال کیا ہے یہ بتانے آیا، تمہیں حرام کیا ہے یہ بتانے آیا، میں تو اللہ کا ایک عام بندہ ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ حضور نے یہ نہیں کہا، بولو نا سبحان اللہ۔ وہابی یہی تو سکھاتے ہیں نا آپ کو جماعتوں میں ملا کر۔ حضور نے یہ نہیں کہا۔ اور ابن کثیر کتاب معجزات مصطفیٰ کتاب کا نام لکھنے والے ابن کثیر، ارے ابن کثیر وہ شخص ہے جن کو وہابی بھی ان کو اپنا امام مانتا ہے، وہابی بھی ان کو اپنا امام مانتا ہے۔ اس میں یہ حدیث پاک ہے۔ اس صحابی کو سرکار نے یہ نہیں کہا کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، بلکہ حضور نے یہ کہا ایک کام کر، 2 رکعت نماز پڑھ، نفل نماز 2 رکعت میرے سامنے پڑھ، پڑھنے کے بعد دعا کر اے اللہ حضور کے وسیلے سے آنکھوں میں روشنی دے دے۔ بولو سبحان اللہ، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ حضور کے وسیلے سے دعا سکھائی سرکار نے۔ مجھے بتائیے
उस सहाबी ने 2 रकात नमाज पढ़ी और दुआ में किसका वसीला लिया? बोलो ना, हुजूर के सामने हुजूर ही का वसीला करम से दुआ मांगा। मुझसे एक सवाल मेरे जहन में आया कि या रसूल अल्लाह, एक सहाबी की एक और सहाबी थी, अबू कतादा उनका नाम था। एक जंग में उनकी आँख को तीर पड़ा और तीर पड़ने से उनकी आँख बाहर आ गई। वो सहाबी हॉस्पिटल नहीं गए, डॉक्टर के पास नहीं गए, हुजूर के पास आए और कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के दुश्मनों से लड़ रहा था, तीर आकर लग गई, आँख बाहर निकल गई। अल्लाह के रसूल ने ये नहीं फरमाया कि मेरे सहाबी डॉक्टर के पास जाओ, इलाज कराओ, आँखों में दवा लगाओ ना। अल्लाह के रसूल ने करीब बुलाया और उस अपने लुआब दहन थूक लिया, आँखी को लगाया, जुड़ा दिया। बोले सुभान अल्लाह, हुजूर की मोहब्बत में बोलिए सुभान अल्लाह। आँखी को लगाकर जुड़ा दिया, आँख जुड़ गई। अबू कतादा कहते हैं सरकार ने जिस आँख को थूक यानी लुआ में दहन लगाकर मेरी आँख को जुड़ाया था, खुदा की कसम मेरी उम्र 100 साल हो गई है, फिर भी आँख की रोशनी कम नहीं हुई। मैं सुई के अंदर तागा पूरा लेता हूँ। 100 साल की उम्र में भी सुई के अंदर तागा पूरा लेता हो। ये अबू कतादा का क़ीदा। मुझे बता, मैंने कहा या रसूल अल्लाह, ये भी सहाबी आए थे, आपको ये भी तो नाबीना हो गए थे, इनको भी रोशनी चाहिए थी, हाथ लगा देते रोशनी आ जाती। या आपका लुआब दहन उसकी आंखों में डाल दे, खुदा की कसम रोशनी आ जाती। लेकिन मेरे आका उस सहाबी की तरह इस सहाबी को आपने हाथ नहीं लगाया, ना अपना लुआब दहन लगाया, उसको कहा नमाज पढ़कर मेरा वसीला लेकर दुआ मांग। इसकी वजह क्या है? क्यों अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं, मेरे गुलाम सुन, मैं नबी हूँ, नबी। अल्लाह ने क़यामत तक क्या होगा ये मुझे बता दिया है, मैं देख रहा हूँ। क़यामत के करीब लोग आएंगे और कहेंगे वसीला लेकर दुआ मांगना शिर्क है, हराम है, लिहाजा उनको भी तो कानून देना था, उनको भी तो तरीका बताना था, लिहाजा उनको कानून देने के लिए मैंने वसीला देकर बता दिया कि वसीले से मांगना ये तरीका दुरुस्त है, जायज़ है, हराम और शिर्क नहीं है। बोले ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अब कोई मस्जिद में कोई भी मौलवी तुम्हें ये कहे वसीले से मांगना शिर्क है, उसको पकड़ कर बोलो ये तूने कहाँ से बोला? कहा कुरान हदीस से। बोले कुरान हदीस तो आकर 1400 साल हुआ, पहले 1400 साल में जो मुसलमानों का पहला अकीदा था वो तेरा अकीदा आज है। इस्लाम क्या उन्होंने नहीं समझा? क्या आज तू आज समझ रहा है? उन्होंने इस्लाम को तो उन्होंने भी समझा था, फिर उन्होंने जो समझा था वो हमें समझा, अपनी समझ से नहीं समझा, उन्होंने जो समझा था वो समझा, तब हम इस्लाम को मानेंगे। तो लिहाजा वो तो जानते। मुझे बताए सहाबा के दौर में वसीला लेना जायज़ था? जायज़ था? बोलो ना सुभान अल्लाह। सहाबा वसीला हुजूर का लेकर दुआ करता। बोलो यार सुभान अल्लाह। खालिद बिन वलीद, सैफुल्लाह का लक़ब है खालिद बिन वलीद का रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार। जिस जंग में जाते थे अल्लाह उनको फतेह और कामयाबी अता फरमाता था। हुजूर ने इनको सैफुल्लाह का लक़ब दिया। और बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। आप जानते रूमियों से जब मुसलमानों की लड़ाई हुई, खालिद बिन वलीद उस मुसलमान फौज के कमांडर थे। जब उनको बुलाकर पूछा गया, रूमी जबकि सुपर पावर थे वो लोग, लाखों करोड़ों की तादाद में थे वो लोग जो रूमी थे, कई बरसों से बादशाहत कर रहे थे, अच्छा खासा बादशाहत का तजुर्बा रख रहे थे। जरा गौर से सुनना, खालिद बिन वलीद को बुलाकर और जब पूछा गया अब रूमियों से लड़ना है, वहां पर 10 लाख आदमी है, तुम कितने आदमी को लेकर जंग करोगे? 10 लाख दुश्मन है, तुम कितनों को ले जाओगे? खालिद बिन वलीद कहते हैं कि मेरे सरदार मुझे मेरे साथ सिर्फ 10 आदमी को दीजिए। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। आप भी होश में बैठे, मैं भी होश में बैठा हूँ। आप फिल्मों में देखा होगा, माज़अल्लाह ड्रामों में देखा होगा कि एक हीरो 20-20 को मान रहा, वो तो एक्टिंग है, आपको आप खूब जानते हैं। खालिद बिन वलीद तो असल हीरो है, इनको आइडिया बनाओ, ये असल हीरो है। अल्लाह रसूल पर यकीन कितना देखे। उन्होंने कहा मुझे सिर्फ 10 आदमी दे, एक आदमी 1 लाख से लड़ेगा। बोलो यार सुभान अल्लाह। आप सो नहीं रहे, मैं भी नहीं सो रहा हूँ, होश में बात हो रही है, बिल्कुल होश में बात हो रही है। हमारे सहाबा कर कर बताया, खालिद बिन वलीद ने 10 लाख सहाबा को, 10 लाख रूमी दुश्मनों के सामने 10 सहाबा को ले जाकर इन 10 आदमियों ने 10 लाख को भगाया था। इसलिए कहता हूं नौजवानों,
تم کسی ہیرو کے ہیئر اسٹائل میں مت آؤ، مصطفیٰ کے طریقے میں آ جاؤ، اللہ دونوں جہاں میں کامیابی تمہیں ضرور عطا فرمائے گا۔ لہٰذا کسی ہیرو کے فلم اسٹار میں چلنا، ان کے جیسے کپڑے پہن لینا، ان کے جیسے اسٹائل بنانا، ان کے جیسے بالیں رکھ لینا، میں کہتا ہوں یہ کمال نہیں ہے، مصطفیٰ کے غلامی میں کمال ہے، حضور کی سنت میں کمال ہے، حضور کے طریقے میں کمال ہے۔ وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان جنگ میں ایک مرتبہ ان کی ٹوپی گر گئی، جنگ ہو رہی ہے، ٹوپی گر گئی، وہ تلوار چھوڑی ٹوپی ڈھونڈے اور بڑی مشکل سے ٹوپی ملی، ٹوپی سر پر رکھے۔ لوگوں نے کہا حضور جنگ کے معاملے میں میدان میں ہیں آپ، جنگ میں بیچ میں اور ٹوپی گر گئی، ایسے موقع پر آپ تلوار چلان چھوڑ کر ٹوپی ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی مار دیتا تو؟ خالد بن ولید کہتے مارتا تو کوئی پرواہ نہیں تھا، لیکن اس ٹوپی کا ہونا ضروری تھا، اسی ٹوپی کی برکت سے تو جیت رہا ہوں۔ بولے نا سبحان اللہ۔ صحابی ہے صحابی، اور سارے صحابی جنتی، بولے نا سبحان اللہ۔ سارے صحابی کیا ہے؟ جنتی ہے، جنتی۔ اب جنتیوں کا عمل بتا رہا ہوں، وہاں بھی عقیدوں کے باتوں میں بتاؤ، جنتیوں کا عمل دیکھو، ان کا عقیدہ دیکھو، وہی عقیدہ تمہیں اہل سنت و جماعت میں ملے گا۔ غور کرے، وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس ٹوپی کا آنا ضرور اس لیے تھا، اس ٹوپی کے اندر میں نے حضور کے داڑھی مبارک کے بال رکھے۔ بولنا سبحان اللہ۔ لہٰذا جتنے جنگ جیتتا ہو اللہ تعالیٰ اسی کی برکت سے تو کامیابی عطا فرماتا ہے، اللہ اسی کی برکت سے کامیابی عطا فرماتا ہے۔ ارے صحابہ کا تو عقیدہ یہ تھا حضور تو حضور ہے، حضور کے بال مبارک کے وسیلے سے بھی اللہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اب مجھے بتائیے جو کام صحابہ کرتے ہیں وسیلہ، اگر کوئی وہابی آ کر بولے شرک ہے تو آپ کس کی مانیں گے؟ حضور کی مانیں گے، صحابہ کی یا وہابی کی؟ تو صحابہ کام کرتے ہوئے آئے اور وہ کام اگر غلط ہوتا، معاذ اللہ، اگر صحابہ کا وہ جو کام کرے تو سب سے پہلے حضور روک دیتے، یہ کیا کر رہے ہو بھائی، میں تو تمہیں دین سکھانے آیا ہوں، یہ شرک کیوں کر رہے ہو، ہاں ایسا مت کرو نا۔ بلکہ دکھ کے وقت، پریشانی کے وقت صحابہ حضور کو پکارتے ہی تھے، جیسا ہم غوث اعظم کو پکارتے ہیں پریشانی میں، جیسا ہم غریب نواز کو پکارتے ہیں۔ اگر پکارنا ابھی شرک ہوتا تو الادب المفرد کتاب کا نام لکھنے والے امام بخاری ہے، امام بخاری نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر میں سجن آئی تو کسی نے کہا تم کس سے زیادہ محبت کرتے ہو، ان کو پکارو۔ وہ صحابی کہتے ہیں سب سے زیادہ محبت تو حضور ہی سے، انہوں نے کہا یا محمد، اور فرماتے جیسے میں نے حضور کے مدد کے لیے پکارے میرے پیر کا درد ختم ہو گیا، پیر کا درد ختم ہو گیا۔ تو لہٰذا وسیلہ صحابہ کے دور میں تھا، حضور سے مدد مانگنا صحابہ کے دور میں تھا، تو آج کے دور میں وہ حرام کیسے ہوگا، وہ شرک کیسے ہوگا، وہ فضول کیسے ہوگا؟ اسی طرح میلاد بھی صحابہ کے دور میں تھا، ارے بولے سبحان اللہ، میلاد بھی صحابہ کے دور میں تھا، میلاد بھی اور جھنڈے لگانا بھی صحابہ کے دور میں تھا، تو آج شرک اور بدعت کیسے ہو جائے گا مجھے بتائیے؟ میلاد کے موقع پر نہیں تو مجھے ہاں طریقہ ڈیفرنٹ ہے، الگ ہے، کام تو اس دور میں بھی ہوتا تھا وہ بھی کام ہو رہا ہے، نہیں سمجھیا؟ اب میں آپ کو آسان کر سمجھاتا ہوں۔ بدعت وہ ہوگا جو اسلام کو نقصان پہنچائے، جو چیز نہیں ہو اور جس کے ذریعے سے اسلام کو نقصان پہنچے وہ طریقہ خراب، جو چیز اسلام میں نہ ہو، نہیں نکالی گئی لیکن اس کی وجہ سے اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہو، اس کی وجہ سے اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہو، وہ طریقہ جو ہے غلط ہے اور وہ طریقوں کو نکالنے والا دوزخی ہے۔ اسی طرح جو چیز اسلام میں نہیں ہو نہیں لیکن اس سے اسلام کو فائدہ پہنچ رہا ہو، بولے سبحان اللہ، اس سے اسلام کو فائدہ پہنچ رہا ہو تو وہ طریقہ جو ہے نا وہ جائز ہے، وہ بھی اسلام ہے۔ وہ کیا ہے میں آپ کو آسان کر کے بتاتا ہوں، سنیں، یہ میاک ہے، حضور کے دور میں تھا، بولے صحابہ کے دور میں تھا، لیکن آج ہے۔ یہ طریقہ تو میاک تو نیا ہے لیکن جو بات ہے وہ پرانی ہے، بولے سبحان اللہ، جو بات آپ تک پہنچ رہی ہے قرآن حدیث کی یہ پرانی ہے۔ اب طریقے کو نہ دیکھو، اس طریقے سے جو میسج مل رہا ہے اس طریقے کو دیکھو۔ اسی طرح آج جو جلوس نکالا جاتا ہے میلاد کا، جھنڈے جو لگائے جاتے ہیں،
گھروں کو گلیوں کو سجایا جاتا ہے، یہ طریقہ تو نیا ہے، اس کے پیچھے ملنے والا میسج محبت رسول یہ پرانا ہے۔ بولنا محبت، سبحان اللہ۔ اور یہ آسان کر کے بتاتا ہوں، مولوی اشرف علی تھانوی وہابی کے امام ہے، وہابی ہے اشرف علی تھانوی، ان سے کسی نے پوچھا حضرت صحابہ کے دور میں لوگ نماز پڑھتے، آپ بھی نماز پڑھے الحمدللہ، اللہ ہمیں آخری دن تک نمازی بنائے، نیت باندھتے ہیں نا، تو زبان سے نیت باندھتے ہیں، اللہ مثال اگر ظہر کی نماز پڑھا ہے، اللہ جو ظہر کی 4 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں پیچھے اس امام کے، بولتے ہیں ہے نا، لیکن صحابہ کے دور میں زبان سے کوئی صحابی نہیں بولتے تھے، تابعی کے دور پہ بھی نہیں بولتے تھے، آج بولا جاتا ہے، لیکن اگر میں آپ کو بولے حرام ہے، شرک ہے، بدعت ہے تو نہیں، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، بولے نا سبحان اللہ۔ آج کے دور میں تو وہ کہنے لگے، وہ اشرف علی تھانوی کو مجھے کسی نے کہا صحابہ کے دور میں تو نیت زبان سے نہیں بولی جاتی تھی، دل سے نیت کر لیتے نماز کے لیے، لیکن آج زبان سے بولنا کیوں، یہ تو نیا طریقہ ہو گیا۔ اشرف علی تھانوی بولے طریقہ تو نیا ہے، طریقہ تو نیا ہے، لیکن اس سے اسلام کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اب پھر آگے جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں صحابہ کا اتنا یقین تھا اللہ رسول پر، صحابہ کا اتنا زبردست یقین تھا اللہ اس کے رسول پر، ان کو زبان سے بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، ان کو زبان سے بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، لہٰذا آج مسلمانوں کا عقیدہ کمزور ہو رہا ہے تو ان کو زبان سے بول کر یاد دلایا جا رہا ہے، تم کیا کر رہے ہو، زبان سے ہی بولو، جن میں تو یقین ہے کو زبان سے ہی بولو۔ لہٰذا اس ٹرمز کو، اس رولز کو ذہن میں رکھیں۔ مجھے بتائیے پہلے میلاد کا جلوس ایسے نہیں نکلتا تھا جو آج نکل رہا ہے، پہلے جھنڈے ایسے نہیں لگائے جاتے تھے جو آج لگائے جا رہے ہیں، پہلے لائٹ ایسے نہیں لگایا جاتا تھا جو آج لگائے جا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں پہلے صحابہ کا یقین مضبوط تھا تو ان کو اپنے محبت کا ثبوت دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی کیونکہ ان کا یقین اتنا مضبوط تھا، لیکن آج علماء نے دیکھا کہ مسلمان کا یقین اللہ اور اس کے رسول سے کم ہوتے جا رہا ہے، تو لہٰذا علماء نے کہا جھنڈے لگاؤ، گلیوں کو سجاؤ، میلاد کی محفلیں سجاؤ، اچھے کپڑے پہنو۔ لوگ کہیں گے کیوں؟ ارے کیوں کیا، مصطفیٰ ہے، بولو نا محبت سے سبحان اللہ، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ حضور کی محبت تو پرانی ہے، طریقہ نیا ہے، تو جلوس سے محبت بڑھتی ہے، جھنڈوں سے محبت بڑھتی ہے، میلاد سے جو محبت بڑھتی ہے۔ حقیقت تو قرآن میں موجود ہے، طریقہ بدلا تو خراب نہیں، بولے نہیں نیا طریقہ نکالا شرک ہے بدعت ہے۔ میں نے کہا وہابیوں اگر اسلام جو بولے نہیں ہر نیا کام دوزخی، ہر نیا کام والا نکالنے والا دوزخ میں ہے، بولے کیوں؟ بولے بدعت ہے، بدعت سب حرام۔ میں نے کہا دیکھو پہلے دور میں مسجدوں پر میناریں نہیں بناتے تھے، آج بنا رہے ہیں، وہابیوں کی مسجد پہ مینار لگی ہوتی ہے نا، وہ لوگ جو بناتے ہیں ان کو بولنا ہے مینار بنانے کی اجازت، بولے نہیں ہے، کیوں بنا رہا، کیوں بنا رہا؟ بولے نہیں اصل میں مینار بنا کر پہچان ہوتی ہے اللہ کا گھر ہے، عام گھر نہیں اللہ کا گھر ہے۔ میں نے کہا یہ مینار تو حضور کے دور میں نہیں تھا، صحابہ کے دور میں تو نہیں تھا مسجدوں پر میناریں، تابعین کے دور میں مسجد میں میناریں نہیں بنائی جاتی تھی، آج بنائے جا رہے ہیں کیونکہ عام گھر میں اللہ کے گھر میں فرق محسوس ہو جائے۔ کام تو نیا ہے لیکن دین کو فائدہ پہنچا رہا ہے، بولو نا سبحان اللہ۔ کام تو نیا ہے لیکن دین کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے۔ میں اس لیے تو کہہ رہا ہوں پہلے صحابہ کے دور میں ایسے جلوس نہیں نکلتے تھے لیکن آج نکلے جا رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کو نکالنے کی ضرورت نہیں، اللہ رسول پر یقین محبت اتنا مضبوط تھا، لیکن آج نکالا اس لیے جا رہا ہے تاکہ مسلمانوں کا عقیدہ مضبوط ہو اور عشق رسول زیادہ بڑھے۔ ہر نیا کام بدعت۔ میں نے کہا مسجد کے مینارے گرانا پڑے گا، خاموش رہے، کچھ کام اچھے ہوتے ہیں، بولے سبحان اللہ، کچھ کام سے اسلام کا پیغام ملتا ہے لوگوں کو، کچھ کام تو نئے ہوتے ہیں، پیغام اسلام کا ملتا ہے، طریقہ نیا ہوتا ہے، پیغام پہنچانا نیا پرانا ہوتا ہے۔ مجھے بتائے قرآن میں ایک نہیں کئی آیتیں ہیں جس میں اللہ فرماتا ہے اللہ کی رحمت ملنے پر خوشیاں مناؤ، اللہ کا فضل ملنے پر خوشیاں مناؤ، اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرو۔ میں نے کہا یہ آیتیں ہیں، کہیں پر اللہ کہتا ہے اللہ کی نعمت ملنے پر خوشیاں کرو، کہیں پر اللہ قرآن میں کہتا ہے اللہ کی رحمت اور فضل ملنے پر اس کا چرچا کرو۔ اور میں نے کہا وہابی اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا ہے، نعمت کیا ہے؟ تو ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت حضور کی ذات مبارکہ ہے، جن کے صدقے میں ہمیں سب کچھ ملا ہے، جن کے ذریعے سے سب کچھ ملا ہے۔ تو لہٰذا ہم نے اگر خوشی کا طریقہ، کام تو میسج تو وہی ہے، حضور سے محبت، حضور کی عزت، حضور کی عظمت، ایک نہیں کئی قرآن پاک میں آیتیں ہیں جس میں اللہ فرمایا ایمان والو نبی کی عزت کرو،
نبی کی تعظیم کرو. تو تعظیم کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری, عزت کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. تو لہذا یہ میسج تو پرانا ہے, نئے طریقے سے ہم نکال رہے ہیں تو تعجب کیا. اس سے تو اسلام کو پہچان ہوتی ہے, اسلام کو طاقت ملتی ہے. ہر نئی چیز بدعت, ہر نئی چیز بدعت ہوتی. تو میں کہتا ہوں وہابیوں تم بھی اپنے مدرسے بناتے ہو. صحابہ کے دور میں مدرسے نہیں تھے, حضور کے دور میں مدرسے نہیں تھے, پھر تم گرو اپنے مدرسوں کو. تم مولوی ہو, اپنے مدرسوں میں وہابی جو ہے نا بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں. بچے ان کے گھر میں, ان کے مدرسے میں کوئی حافظ بن گیا تو دستار کا جلسہ. میں نے کہا تم تو کہتے تھے میلاد کا جلسہ شرک ہے, اور دستار کا جلسہ کر رہے ہو. بولے نہیں, اس سے بچوں میں جذبہ آتا ہے, جذبے میں دین سیکھنے کا جذبہ آتا ہے. ہم نے کہا یہی تو بات مولوی صاحب ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں. میلاد کے جلوس سے ایک تو لوگوں کے دل میں عشق رسول بڑھتا ہے, ایک تو عشق رسول بڑھتا ہے, دوسرا اسلام کا دبدبہ دوسروں پر پڑتا ہے, اسلام کا رعب و دبدبہ دوسروں پر پڑتا ہے. جیسا تمہارا اپنے مدرسے میں جلسہ, دستار کا جلسہ کرنا کوئی حرام اور ناجائز نہیں, ایسا میلاد کا جلسہ کرنا کوئی حرام اور ناجائز. لیکن ہر نئی چیز بدعت. میں نے کہا پھر ایسا بولے نا تو بھی بدعت, تیرا باپ بھی بدعت, تیرا دادا. میں مذاق میں ہنسنے کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ کہہ رہا ہے جو حضور کے دور میں نہیں تھا, صحابہ کے دور میں نہیں تھا, تو لہٰذا وہ بدعت ہے. میں نے کہا دیکھو ایسا بولو گے تو پھر تم بھی حضور کے دور میں نہیں تھے, تمہارا ابا بھی حضور کے دور میں نہیں تھا, تمہارا دادا بھی حضور کے دور میں نہیں تھا, تم بھی بدعتی, تمہارے ابا بھی بدعتی, تمہارے دادا بھی بدعتی. یہ کہا تم نے طریقہ لگا کر مسلمانوں کو کون سا دین سکھا رہے ہو, کون سا طریقہ تم سکھانا چاہتے ہو. آؤ اگر تو اس بات کو مان لو گے کہ جو نیا کام ہو لیکن اسلام سے نہ ٹکراتا ہو, قرآن سے نہیں ٹکراتا ہو, وہ کام نکالنے سے کوئی نیا کام نہیں ہو جاتا بلکہ وہ کام جائز ہو جاتا ہے جس کے ذریعے سے دین کو فائدہ پہنچتا ہے. اب سمجھ جائے بدعت حسنہ, بدعت سیاہ دو ہوتے ہیں. یہ بدعت حسنہ ہے, اچھا طریقہ ہے, اس سے اسلام کو طاقت ملتی ہے. بدعت سیاہ وہ ہے جو طریقے سے اسلام کو نقصان پہنچے, جو ذریعے سے. بعض لوگ دیکھیں آپ منت کر رہے درگاہ میں جا کر, جب تک 10 بکرے نہیں کاٹے بال نہیں کاٹیں گے بچے کے. یہ جائز نہیں ہے, یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. ایسے طریقہ مت لکھاؤ, اس سے اسلام کو نقصان پہنچتا ہے. لیکن درگاہ کو جا کر دعائیں کرنا یہ جائز ہے. بولو نا سبحان اللہ. تو ایسا کام نکالنا جس کے ذریعے سے اسلام کو نقصان پہنچے تو وہ بدعت سیاہ. لیکن ایسا کام نکالنا نہ صحابہ کے دور میں تھا نہ حضور کے دور میں تھا, لیکن کام اچھا ہے, میسج اچھا ہے, اس کے ذریعے سے لوگوں کو پیغام اچھا مل رہا ہے, وہ کام نکالنا اسلام. بولے یار سبحان اللہ. وہ کام نکالنا دین ہے, وہ کام نکالنا سنت ہے. تو لہٰذا میلاد کے جلسے اور جلوس نکالنا, اس سے اسلام کو طاقت ملتی ہے, دین کے مسلمانوں کو پتہ چلتا کہ نبی آئے ہیں, اور غیروں کو بھی اسلام کا رعب دبدبہ معلوم ہوتا ہے, محبت رسول اس سے بڑھتا ہے. اس لیے اپنے گھروں کو سجانا, گلیوں کو سجانا, نئے کپڑے پہننا, خوشی کا اظہار کرنا کوئی بدعت حرام نہیں ہے, جائز ہے, صحیح طریقہ ہے. میں اس پر اور بھی بولنا چاہ رہا تھا, اگر اسی ٹرمز کو لے جو وہاں ہر نیا طریقہ بدعت, ہر نیا طریقہ بدعت اور حرام ہے, دوزخ میں لے جانے والا کام ہے. میں کہتا ہوں وہابی صاحب اگر یہی بات سب بچوں کو سمجھاتے رہو گے تو پہلے بتائیں قرآن جو آپ بھی پڑھے ہم بھی پڑھے ہیں, پہلے قرآن حضور کے دور میں قرآن پر نقطے نہیں تھے, زیر زبر نقطے قرآن پر نہیں تھے حضور کے دور میں, صحابہ کے دور میں بھی نہیں تھے, یہ بعد میں آئے. قرآن پر نقطے زیر زبر بعد میں آئے ہیں. اب مجھے بتائیے آج کوئی بولے یہ قرآن میں کیوں پڑھوں, حضور کے دور میں ایسا قرآن نہیں تھا, حضور کے دور میں تو بغیر نقطے والا قرآن تھا, بغیر زیر زبر والا قرآن تھا. تو میں آپ کو کہوں گا مولوی صاحب یقیناً حضور کے دور میں تو قرآن پر زیر زبر نقطے تو نہیں تھے, آج کے دور میں ہے, لیکن کام اچھا ہے. بولے گا سبحان اللہ. اس کو پڑھنے میں, قرآن پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے, قرآن سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے, لہذا پڑھو. تو لہذا کوئی بھی وہاں بھی قرآن کو غلط نہیں بولتا, کوئی بھی مسلمان قرآن کو غلط نہیں بولتا. جو آج قرآن پڑھے ہیں زیر زبر نقطے والے قرآن ہی تو پڑھ لگے ہیں. میں کہہ رہا ہوں دیکھو قرآن پر نقطے زبر لگا دیے تاکہ قرآن پڑھنا آسان ہو جاؤ, تو ہم بھی میلاد کے جلوس لگائے اور جھنڈے لگا دیے. حالانکہ جھنڈے لگانا یہ حضور کی بھی سنت ہے, رب کی بھی سنت ہے. میں آگے چل کر انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو آنے والے جمعہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن مجھے بتائیے اگر قرآن پر نقطے لگانے سے کوئی غلط نہیں ہے تو میلاد کا جلوس نکالنا بھی غلط نہیں ہے. جہاں قرآن پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے نقطے زیر زبر سے, وہاں میلاد کا جلوس نکالنے سے عشق رسول بڑھتا ہے, ادب رسول بڑھتا ہے, تعظیم رسول بڑھتا ہے, گھروں کو سجانے سے, کیونکہ محبت جس سے ہو پھر اس کا اظہار بھی کیا جاتا ہے.
ایسی محبت نہیں ہو لیلا مجنون والی گندی محبت، یہ پاک محبت ہے۔ اللہ بھی چاہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے مصطفیٰ سے بھی محبت کرنا ہوگا، ان سے محبت کرو گے تو میں ملوں گا ورنہ نہیں ملوں گا۔ رب یہ کہہ رہا ہے تو حضور کی محبت کی پہچان یہ میلاد کا جلوس نکالنا، حضور کی محبت کی پہچان ہے، یہ آئیڈینٹی کارڈ ہے سنیوں تمہارا فاتحہ دلانا، یہ ضروری نہیں لیکن پہچان ہے تمہاری سنی ہونے کی۔ یہ ساری باتیں انشاءاللہ اور بھی باتیں میں آپ کو بتانا تھا بدعت کے بارے میں، بس آج کے بعد یہ بات ذہن میں رکھ لے، جو بھی سمجھنا ہے وہ قرآن حدیث اور صحابہ سے سمجھیں گے، وہابی کے کہنے سے سعودی کو دیکھ کر نہیں سمجھیں گے، قرآن حدیث سے سمجھیں گے۔ جب قرآن میں میلاد کا ذکر ہے، حدیث میں صحابہ نے میلاد کیا ہے، اولیاء اللہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو ہم بھی کریں گے، کوئی شرک اور حرام نہیں ہے۔ لہٰذا یہ سارے کام جائز مطلب ہے۔ آنے والے جمعہ انشاءاللہ میلاد کا آخر ان کو چڑ کیوں ہے، کس بات کی چڑ ہے، یہ ساری علمی بات تھی۔ اگر ہم مناظرے میں وہابی کے سامنے بیٹھے تو سارے وہابیوں کی بولتی بند ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہے، وہ اس لیے ہے نا، یہ صرف ان کو بھٹکاتے ہیں جو آٹو چلانے والے، جو بنڈی ڈھکلنے والے، ہوٹلوں میں بیٹھنے والوں کو جا کر ہے قرآن میں درگاہ میں جانا ہے، حدیث میں میلاد کرنا، وہ بیچارے کیا ہو جواب دیں گے؟ ہمت ہو تو ہمارے سامنے آ کے پوچھو، ان سے کیا پوچھ رہے ہو؟ لہٰذا ہمارے سامنے آتے نہیں، جیسا سورج نکلتے ہی اندھیرا غائب ہو جاتا ہے، سنی عالم کو دیکھ کر وہابی غائب ہو جاتا ہے۔ یہ طریقہ آج وہابیوں کا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اپنے فونوں میں تم روڈیوں کے لیڈروں کے نمبر رکھتے ہو، خدا کے واسطے سنی عالم کا بھی نمبر رکھا کرو، اپنے فونوں میں رکھا کرو اپنے سنی عالموں کا نمبر، تاکہ اگر کوئی ایرا غیرا چورستے پہ مل جائے ہے لکھ رہا قرآن میں، اس کو بولا ٹھہر۔ میرے کو تو نہیں، ابھی ہمارے مولانا کو فون ملا تھا، انہیں کہتا وعلیکم السلام، بھاگ جاتا، ارے نکو رے بھائی اس کے پاس نہ کوئی مولویوں سے، اس کا سنی عالموں سے تعلق ہے کا، کیوں؟ کیونکہ میں نے یہی تو کہا سنیوں کو دیکھ کر بھاگ جاتے، دکھتے نہیں پھر سامنے، تو اپنے فونوں میں سنی صحیح العقیدہ علماء کا نمبر رکھو، اسی میں برکت بھی ہے، اس میں برکت بھی ہے انشاءاللہ۔ لہٰذا اس کے ذریعے سے آپ کا ایمان محفوظ ہوتا ہے، عقیدہ محفوظ ہوتا ہے، دین آپ کو سمجھ میں آتا ہے، اسلام آپ کو سمجھ میں آتا ہے۔ خدا کے واسطے اپنے آپ پر رحم کرے۔ انشاءاللہ آنے والے جمعہ میں آخر میلاد سے وہابی چڑھتے کیوں ہے، اس پر میں ٹاپک کر بتاؤں گا، وجہ کیا ہے چڑھنے کی۔ قرآن حدیث و بتاری کر سکتے، پھر یہ چڑھے کیوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ انشاءاللہ زندگی باقی رہی، اگر آپ آئے ضرور، آنے والے جمعہ کو انشاءاللہ حضرت کا غسل